اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ القلم کا مطالعہ کر رہے تھے پچھلی دفعہ، اور پہلی اور دوسری آیت پہ ہی جو ہے نا ہمارا پورا سیشن اس پہ لگ گیا۔ آغاز کرتے ہیں، ہلکی پھلکی سی جو ہے نا سمری دیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، کیونکہ پچھلی دفعہ ہم نے کافی تفصیل کے ساتھ یہ چیزیں دیکھ لی تھیں۔ نون، سورہ نون جو ہے نا، یہ القلم یا نون یہ نام ہے اس سورہ کا، اور اس کی تفصیل جو ہے نا وہ پچھلے سیشن میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کے نام رکھنے کی نوعیت کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے وہ بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ حمید الدین فراہی صاحب کا ایک خاص نقطہ نظر ہے اس سلسلے میں، اور وہ قرینہ کے آسے میں لگتا ہے۔ اس کی ظاہر ہے کہ ایک آدھ جو ہے نا وہ مثال سے اسٹیبلش بھی ہو جاتا ہے، اور وہ جس مثال سے اسٹیبلش ہوتا ہے وہ یہی سورہ ہے۔ نون کا مطلب مچھلی ہوتا ہے، اور اس سورہ کے آخر میں صاحب الحوت جو ہے نا وہ کہا گیا ہے، حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کا واقعہ ہے اس کے اندر بیان ہوا ہے، اور اس حوالے سے جو ہے نا یہ قرینہ کی بات لگتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر بہت ساری چیزوں کے بارے میں جو ہے نا وہ ہمارے سامنے مثالیں بھی آتی ہیں، بہت ساری مثالیں آتی ہیں، بعض اوقات ایک آدھی مثال آتی ہے، تو وہ ایک آدھ مثال ہی کافی ہوتی ہے، ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کو 10 20 مثالیں آپ کے پاس ہوں تو پھر جو ہے نا وہ چیز جا کے اسٹیبلش ہو۔ لیکن بہرحال یعنی ہمارے جو اساتذہ ہیں وہ اس کو ابھی تک قرینہ قیاس ہی کہہ رہے ہیں، یعنی اس کو اسٹیبلش یعنی بات کر کے نہیں منوا رہے۔ اچھا، اس کے بعد اگلی بات یہ کہ ساتھ ہی یہاں پہ قسموں کے حوالے سے جو ہے نا بات شروع ہو گئی تھی۔ پہلی سورہ ہے، اس لیے تھوڑی سی اس میں تفصیل مجھے کرنی پڑی، اور یہ آلموسٹ اسٹیبلش ہے، یعنی اس کے بارے میں یہ کہیں کہ جس نے بھی اس کو دیکھا ہے، پڑھا ہے، یعنی اس چیز کو وہ قبول کر رہا ہے، اور بلکہ ان کے تھوڑے ہی عرصے بعد جو تفسیریں لکھنی شروع ہو گئی تھیں، لائک تفہیم القرآن مولانا مودودی صاحب نے لکھی ہے، انہوں نے بھی اس کو ایز اٹ از جو ہے نا اختیار کر لیا، اور اس طرح کا اور بزرگ بھی ہیں جو ظاہرہ کی تفاسیر لکھ رہے ہیں، اور آج کے زمانے میں جو بعد میں بھی لکھی جا رہی ہیں، اردو میں ہو یا عربوں میں بھی جو ہے نا اس چیز کو یعنی اختیار کیا جا رہا ہے، اس یعنی قسموں کے حوالے سے یہ چیز اب آپ منوا رہی ہے ہر جگہ۔ اور یہ کہ یہ جو قسمیں ہیں، یہ قسمیں محض اس لیے نہیں کھائی جاتی کہ چیزوں کی فضیلت بیان کی جائے، ان کی جو ہے نا مرتبہ بڑھایا جائے ان چیزوں کا، اور اس کے بعد ان چیزوں کی تفصیل جو ہے نا بیان کی جائے، بلکہ ان قسموں سے مراد جو ہے گواہی ہوتی ہے۔ گواہی کس چیز کی ہوتی ہے؟ بعد میں کچھ دعوے کیے جاتے ہیں، یعنی یوں ہی یہ قسمیں یعنی کھا لی جاتی ہیں، اور اس کے بعد کچھ دعوے ہوتے ہیں، کچھ کلیمز ہوتے ہیں، اسرشنز ہوتے ہیں، ان کو اسٹیبلش کیا جاتا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ اب دو چیزیں آپس میں ریلیٹ ہو گئی ہیں، آپس میں لنک ہو گئی ہیں، اور جو چیزیں بعد میں آ رہی ہیں اس کی گواہی کے طور پہ یہ قسمیں آ رہی ہیں۔ اور یہاں پہ پہلی قسم کیا ہے؟ القلم اور وما یسترون، یہ جو کچھ لکھا جا رہا ہے، یہ وما یسترون یہ یعنی فی الحال ہے، اس کو ہم پریزنٹ جو نا ٹینس میں اس کو بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ القلم یہ ایک عمومی بات کہی گئی ہے، عمومی بات سے مراد یہ کہ جو بھی تاریخی طور پہ جتنی بھی کتابیں نازل ہوئی ہیں، الہامی کتابیں جیسے جو ہے نا تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، اور قرآن مجید، یہ لکھی گئی ہیں، قلم سے بھی لکھی گئی ہیں، اور لوگوں نے زبانی یاد بھی کیا ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ تورات کی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں، جو پہلی جو ہے نا لکھی ہوئی چیز دی گئی تھی وہ تختیاں تھیں، اور وہ جن کو ہم احکام عشرہ کہتے ہیں، اور وہ بھی لکھی ہوئی ملی تھیں، اور اس کے بعد قرآن مجید اور جگہوں پہ بھی تورات کے لکھے ہونے کے بارے میں جو ہے نا تبصرہ کرتا ہے۔ قرآن مجید اپنے بارے میں بھی تبصرہ کرتا ہے کہ یہ بھی لکھا جا رہا ہے، جیسا کہ یہاں پہ بھی تبصرہ کیا ہے وما یسترون، جو کہ لکھ رہے ہیں۔ کون لکھ رہے ہیں؟ صحابہ اکرام جو ہے نا لکھ رہے ہیں، اور کیونکہ پریزنٹ ٹینس ہے تو اس کو اس اینگل سے یعنی اس کو آپ پوری تاریخ کے تسلسل میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ پیچھے بھی یہ لکھی جا رہی تھیں، لکھی گئی ہیں، قلم سے لکھی گئی ہیں، اور اب جو کچھ نا قلم سے لکھا جا رہا ہے قرآن مجید ایک پورے تسلسل میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اب اس کی بنیاد پہ آگے 4 باتیں ہیں جو بنوائی گئی ہیں، یعنی یہ 4 باتیں جو بنوائی گئی ہیں وہ کیا ہے؟ یہ آیت نمبر 2، آیت نمبر 3، آیت نمبر 4، ان کے اندر جو ہے نا یہ یعنی آیت نمبر 4 تک جو ہے نا یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب ان کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں اور ان کو ریلیٹ کرتے ہیں، ان قسموں کے ساتھ یہ کیسے ریلیٹ ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ بات کہی گئی ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، آپ اپنے رب کی مہربانی سے، نعمت سے مجنون نہیں ہیں، یعنی اب یہ نفی کی جا رہی ہے، نفی کی جا رہی ہے، ما انتا یعنی ایک نفی کے جملے میں یہ بات کہی جا رہی ہے، اور یہ گواہی پیش کی جا رہی ہے یعنی ان قسموں کے ذریعے سے۔ اب اگر اللہ تعالیٰ کی ذات خود یہ کہہ رہی ہے تو یہ بھی ہمارے لیے کافی ہے، یعنی
बड़ा खालिक है, आका है, वो हमें जानता है, और कोई चीज़ मनवानी हो बस इतना ही कह दे कि ये चीज़ यूं और यूं है, हम मान लेते हैं, ईमान लाए हैं, ये तो उसमें कोई वो यानी इसमें कोई एतराज़ पैदा नहीं हो सकता। लेकिन अल्लाह ताला की ज़ात ने गवाही के तौर पे पेश किया है, अब ये चीज़ विजिबल हो गई है, यानी अब ये चीज़ जो है इंसान इसको देख सकते हैं, परख सकते हैं। और क्योंकि कुरान मजीद जब जो बात करता है, कोई चीज़ मनवाता है, तो उसको फिर ज़ाहिर है कि इंसान की अक्ल के लिए, इंसान के लिए शायद जो उसके यानी जो उसके सेंसेस हैं या उसके सोच और फिक्र से मुतल्लिक़ चीज़ें हैं, उनको भी अट्रैक्ट करता है। जब करता है तो ज़ाहिर है कि उस पे भी पूरा ज़ोर दिया जाना चाहिए। और जब ये यहाँ पे कहा गया है कि आप अपने रब की जो है ना मेहरबानी से, आपकी रब की नेमत से मजनू नहीं हैं, तो गवाही के तौर पे क्या चीज़ पेश की गई है, पूरी इल्हामी रवायत को पेश किया जा गया है और कुरान मजीद को पेश किया गया है। ये एक अमूमी असलूब है कुरान मजीद का कि जब भी कोई इस तरह का कोई मरहला आता है, तो उसकी गवाही के तौर पे कुरान को खुद पेश कर दिया जाता है। यानी कुरान खुद अपनी अपने जो इसका इल्हामी होना, इसका यानी असलूब जो है इसका, इसकी बलागत, इसका जो है ना मज़ामीन, वो खुद इस चीज़ की गवाही जो है ना दे रहे होते हैं कि इसको पेश करने वाला मजनू नहीं हो सकता, इसको पेश करने वाला मजनू नहीं हो सकता। और ये पूरी रवायत की तसलसल में ये बयान किया कि अगर मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम, पिछली जो इल्हामी रिवायत है, अगर वो जो है ना मजनू नहीं थे, वो फरजाने थे, इंतहाई सेंसिबल लोग थे, इंतहाई अक्लमंद लोग थे और काबिल एतमाद लोग थे, वैसे ही तुम्हारे दरमियान ये हस्ती भी काबिल एतमाद है। तुम खुद इसको, इस हस्ती को तुम जो है ना अमीन और सादिक कहते रहे हो, और अब तुम्हें क्या हो गया है कि तुम इस हस्ती को अब तुम मजनून कहना शुरू कर दिया है। यानी इसमें बल्कि यूं कह लें कि काउंटर अटैक हो गया है कि ये हस्ती नहीं है जो मजनून है, बल्कि तुम मजनून हो गए हो। यानी इस एंगल से इस चीज़ को यानी देखें। अच्छा, ये कि उनको इस चीज़ के कहने की ज़रूरत क्यों पेश पड़ी? होता है ना कि ज़ाहिर है कि मुखालिफिन इस चीज़ को जो है ना जब उबार रहे हैं, नुमायाँ कर रहे हैं, इसकी क्या वजह है कि वो मजनू क्यों कह रहे हैं? इस सूरा का मज़मून भी जब आप सारी सूरा पढ़ जाएँगे, आपके ज़हन में पूरी तस्वीर आ जाएगी, और पिछली सूरा का मज़मून भी यही था। वो ये है कि ये दिन-रात जो है ना वो एक ही बात कही जा रही है, आखिरत और दुनिया में अज़ाब। दुनिया में रसूल के आने के बाद अज़ाब, और आखिरत में अज़ाब। एक दिन जो है ना आखिरत आएगी, क़यामत बर्पा होगी, उसके नतीजे में तुम्हें अल्लाह के हज़ूर पेश होना है। और ये क्योंकि इनके यहाँ आखिरत का तसव्वुर धुंधला पड़ गया था। बाज़ के नज़दीक जो है ना बिल्कुल इस चीज़ का इनकार कर बैठे थे। बाज़ कह रहे थे कि जो है ना अगर ये होगा तो हमारे साथ यूँ-यूँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी। अपने सिनेरियो जो है ना जो उनके ज़हनों में थे, वो उस चीज़ को पेश करते थे। ये कुरान मजीद में मुख्तलिफ जगह पे जो है ना ये चीज़ें बयान हुई हैं। उनको असल में ये मसला बन गया था कि ये बंदा हमारे दरमियान 40 साल तक जो है ना जिस तरीके से चीज़ें हम इसको, इस बंदे को देखते रहे हैं, इंतहाई सेंसिबल बंदा है, इंतहाई जो है ना काबिल एतमाद बंदा है, कैरेक्टर के लिहाज से इंतहाई नुमायाँ आदमी है। अब इसको क्या हो गया है? तो वो कहते थे ये शायद इसको, इस पे जादू हो गया है। इसको जो है ना अज़ाब का मालिक हौलिया हो गया है। हर वक़्त जो है ना इसके ज़हन में एक ही चीज़ है कि अज़ाब आने वाला है, अज़ाब आने वाला है। तो इस अज़ाब आने वाले की जो जिस तरीके से बात रिपीट हो रही है और जिस तरीके से एम्फसाइज़ हो रही है, वो इस चीज़ को जो है ना हज़म करने के लिए तैयार नहीं थे, बल्कि फिर उसके रिएक्शन में ये कहते थे कि ये बंदा मजनून हो गया है। तो ये यानी इस तरीके से, यानी एक तो बात मनवाने के लिए भी होती है ना, यानी मुखालिफिन जो है वो असल में ये साहब नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना जब दावत पेश कर रहे हैं, तो इंतहाई शफ़क़त के साथ, इंतहाई नरमी के साथ जो है ना बात कर रहे हैं, और इंतहाई जज़्म, पूरे अज़्म और इरादे और जज़्म के साथ जो है ना बात पेश कर रहे हैं। वो उस बात को जो है ना जो पेश की जा रही है ताकि लोग इसको कबूल ना करें, इसको जो है ना कम करने के लिए उन्होंने ये चीज़ गाड़ ली कि ये बंदा जो है ना मजनून है, ताकि इस बंदे की बात का जो है ना असर ना पहुँचे। ये बात है जिसमें ये भी मजनून के जो है ना माने में आती है। अच्छा, वैसे भी जन्ना का जो होता है, ये जिन से लफ्ज़ निकला है। जन्ना का मतलब होता है टू कवर कर लेना, टू कंसील कर लेना। और जिस शख्स को यानी जो कवर हो जाता है, कंसील हो जाता है, यानी गोया कि इसका दिमाग जो है ना, वो उस पे कोई पर्दा पड़ गया है। जैसे हम ही उर्दू में बोल लेते हैं ना, पर्दा पड़ गया है, तो ये उससे ये लफ़्ज़ है। इससे बाज़ औक़ात गाली का मफ़हूम भी निकलता है, यानी पागल जिसको हम कहते हैं, और ये वो। वो बहरहाल मेरा नहीं ख़्याल कि जो है ना वो इसको इस एंगल से देखते हो गाली के माने में, बल्कि जो है ना वो ये कि ये जो बात कह रहा है, ये एक जो है ना बात सेंसिबल हमें नहीं लगती, और इसको जो है ना एक माली खौलिया सा हो गया है। यानी उस सेंस में ये जिस तरह शद्दोमत के साथ जो है ना बात कही जा रही है, ये है। उसके बाद दूसरी बात जो है ना ये मनवाई जा रही है, वो ये है कि वह इन्नलक ला अजरन गैर ममनून।
ممنون کا مطلب جو ہے نا دو دو اس کے معنی ہوتے ہیں. ایک تو وہی احسان کا معنی ہوتا ہے، جیسے میں ممنون ہوں، اردو زبان میں بھی جو ہے نا بات کر لیتے ہیں. یہ منا کے ساتھ جو ہے نا الا جب پریپوزیشن آتی ہے تو پھر جو ہے نا وہ ممنون اس معنی میں آ جاتا ہے. لیکن اگر اس کے بغیر آتی ہے تو یہ اس کا معنی ہوتا ہے ٹو کٹ آف، یعنی چیز کو جو ہے نا ایک جگہ سے بالکل اس کا خاتمہ کر دینا. تو غیر ممنون اب یہ یعنی یہ کہ آپ کے لیے جو اجر ہے یہ ہمیشہ رہنے والا ہے، یعنی یہ کنٹینیو کرے گا. آپ کا یہ جو کام ہے یہ اجر جو ہے نا اس کا کنٹینیو کرے گا. اجر مطلب آپ کو پتہ ہی ہے ریوارڈ ہے. اچھا، یہ کہ یہ دوسری قسم کھائی جا رہی ہے یہاں پہ، یہ کہ بے شک جو ہے نا آپ کے لیے اجر جو ہے نا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا، ان اینڈنگ ہوگا، کبھی ختم نہ ہونے والا ہوگا. یہ بات اس جو ہے نا اینگل سے، اس سے پہلے لا کا لفظ آ گیا ہے، یعنی جو لا کا حرف آیا ہے. ان کا مطلب ایسی چیز کو جو ہے نا وہ بے شک یعنی اس چیز کو یقینی طور پہ جو ہے نا بات بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. لا اس کے بعد پھر ایک اور جو ہے نا حرف لایا گیا ہے. جب اس طریقے سے لا آتا ہے تو یہ اصل میں اس چیز کو ایمفیسائز کر دیتا ہے، اس چیز کو نمایاں کر دیتا ہے کہ لازمی طور پہ یہ ہوگا، لازمی طور پہ جو ہے نا آپ کو اس کا جو اجر ملنے والا ہے وہ ہمیشہ کے لیے ملنے والا ہے. اچھا، یہ تو کہا جا سکتا ہے کہ ایک جو ہے نا مجنوں جو چیز بات کر رہا ہے وہ ایک لمحاتی ہو، وقتی ہو، جیسا کہ انہوں نے اس چیز کو سمجھ لیا. انہوں نے بھی اس کو اسی اینگل سے دیکھا ہے. اس کی اگر آپ نے اس کی ایکسپلینیشن دیکھنی ہے تو پچھلی سورہ میں جائیں، کیونکہ دونوں صورتیں آپس میں جو ہے نا مضامین کے لحاظ سے اوور لیپ کر رہی ہوتی ہیں، اور اس سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے. اچھا، اس میں اگر 27 جو سوری 27 میں اگر آپ اس کو جا کے دیکھیں تو وہاں پہ کیا چیز ہے، نہیں یہ 27 نہیں ہے بلکہ 28 ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ کل آ رہی تم ان اہلکنی اللہ ومن معی اور رحمنا. یہ کہا گیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو تمہارا یہی خیال ہے نا کہ یہ وقت کے ساتھ جو ہے نا اس کی دعوت ٹھپ جائے گی، اس کا خاتمہ ہو جائے گا. حالات کے جو ہے نا اپس اینڈ ڈاؤنس آتے رہتے ہیں، گردش زمانہ کے تحت جو ہے نا یہ بندہ جو ہے نا ہلاک ہو جائے گا، اور اس کے ساتھ فالوور جو ہیں وہ بھی ہلاک ہو جائیں گے. یہ ایک وقتی سا غبار اٹھا ہے اور جو ہے نا ہمیشہ کے لیے ٹھپ ہو جائے گا. یہ ان کا خیال تھا، تصور تھا. یہ پچھلی سورہ میں جو ہے نا ہم آیت نمبر 28 میں دیکھا ہے. اور یہاں پہ آ کے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. یہ دعوت جو ہے نا پھیلنی ہے، یہ دعوت پھیلنی ہے، اور ان کا خاتمہ ہو جانا ہے، ان کا خاتمہ ہو جانا ہے. یہ دعوت پھیلنی ہے، گردش زمانہ کے تحت یہ ختم ہو جائیں گے، بلکہ آپ کی دعوت جو ہے نا وہ ہمیشہ رہے گی. آپ کا نام بلند رہے گا، آپ کی دعوت بلند رہے گی، اور آپ نے جس مشن کو سٹارٹ کیا ہے، جس نبوت کے مشن پہ جو ہے نا آپ چلے ہیں، اس کا ریوارڈ آپ کو ہمیشہ ملتا رہے گا. ظاہر ہے کہ یہ بالکل وہی تصور ہے کہ آپ نے کوئی اچھا کام شروع کیا ہے، اور اس کے بعد جتنے لوگ جو ہے نا اس کے فالوورز ہوتے ہیں، ظاہر ہے کہ پیروی کرنے والے ہوتے ہیں، نیکی اور بلائی میں جو ہے نا آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں، ان کو بھی اس کا جو ہے نا اجر ملتا ہے، اور جس نے یہ کام شروع کیا ہوتا ہے اس کو بھی جو ہے نا اس کا اجر ملتا ہے. تو یعنی یہ اس پہلو سے یہ کہ آپ ہمیشہ جو ہے نا وہ یعنی یہ اجر جو ہے نا آپ کا ہمیشہ آپ کو ملتا رہے گا. یہ یہ سورہ ہے، یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. جو آغاز کی جو صورتیں ہوتی ہیں نا وہ آگے چل کے قرآن مجید مزید ان کو جاگے آگے چل کے کھولتا ہے، آگے چل کے مزید کھولتا ہے. یہ سورہ یعنی ان اعطیناک کل کا صرف صلی لی ربی کا ونہر ان شانیہ کا هو الابتر. اب تر جو ہے نا آپ کا دشمن وہی اس کی جڑ کٹ جائے گی. یعنی آپ کا جو ہے نا وہ کلمہ بلند ہوگا، آپ کی دی ہوئی دعوت جو ہے نا وہ بلند ہوگی، جبکہ ان کی جو ہے نا معاملہ ختم ہو جائے گا. تو یہ دیکھیں قرآن مجید کی دوسری سورہ ہے، تیسری بلکہ الحمدللہ اس کے بعد سورہ ملک، اور اس کے بعد یہ تیسری سورہ ہے. اس کے اندر کس دھڑلے سے، کس عزم کے ساتھ جو ہے نا کس نمایاں طور پہ جو ہے نا بات کو پیش کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یعنی یہ جو بات کہی گئی تھی کہ وَإِنَّكَ لَأَجْرٌ غَيْرَ مَمْنُونٍ، یہ پچھلی بات جو منفی طور پہ کہی گئی تھی، مَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ مَجْنُونٍ، یہ جو منفی طور پہ بات کی گئی تھی اس کو مثبت طریقے سے یہاں پہ بیان کیا گیا تھا، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ. اور اس کے بعد اسی ٹون میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی جو بات نمبر 3 میں آیا میں ہے، نمبر 4 آیا کے اندر بھی وہی بات یعنی اس چیز کو پیش کیا گیا ہے. یہ ہے کہ تم بڑے اعلیٰ اخلاق پر ہو، تم بڑے اعلیٰ اخلاق پر ہو. یہ خلق یہ وہی لفظ ہے جس کو ہم اردو میں اخلاق کہتے ہیں. تم بڑا یعنی کریکٹر کے لحاظ سے یہ شخص جو ہے نا وہ اچھا ہو، عظیم ہو،
برتر ہو، نمایاں ہو، اس کے لیے عظیم لفظ جو ہے یہ اردو زبان میں جب آتا ہے تو یہ شاید اس کی وہ اہمیت جو ہے نا کم ہو جاتی ہے۔ جس بعض اوقات اردو کے محاورے، اردو کے الفاظ جب ہم یوز کر رہے ہوتے ہیں تو روزمرہ زبان میں، کیونکہ وہ ہماری زبان پہ ہوتے ہیں، اس کی اہمیت اتنی نہیں ہوتی۔ عظیم جو ہے نا وہ ایک کبیر لفظ ہوتا ہے، ایک عظیم لفظ ہوتا ہے۔ اور بھی الفاظ ہیں عربی زبان کے اندر، عظیم جو ہے نا سب سے ٹاپ پہ ہے۔ یعنی اپنی انٹینسٹی میں جب بات کہی جاتی ہے تو جب عظیم لفظ بولا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بہت بڑی چیز ہے، کوئی امپریسو چیز ہے۔ یعنی وجود کے لحاظ سے بھی، فزیکلی بھی ہو سکتا ہے، اور دوسرا انسپائرنگ، یعنی اس کے اندر جو ہے نا آپ اس کو دیکھتے ہیں، آپ اس کو تصور میں لاتے ہیں تو آپ کے اندر جو ہے نا ایک یوں کہہ لیں کہ اس شخص کی بارے میں، شخصیت کے بارے میں، یا کوئی چیز ہے جو آپ کے سامنے، اس کے بارے میں جو تصور پیدا ہوتا ہے بہت اونچا ہوتا ہے، بہت نمایاں ہوتا ہے، بہت چوٹی کا ہوتا ہے، بہت ٹاپ کا ہوتا ہے۔ اس کے لیے پھر جو ہے نا یہ لفظ عظیم بولا جاتا ہے۔ تو یعنی آپ اخلاق کے لحاظ سے بڑے اعلیٰ اخلاق پہ ہیں۔ یہ پھر وہی بات کہ بالکل ابتدائی دور کی صورتیں ہیں اور اس میں یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ان کی طرف سے پریشر ہے، دوسرے افریق کی طرف سے پریشر ہے، جس طرح جو ہے نا وہ مجنون کہہ رہے ہیں، سائیکولوجیکلی جو ہے نا جس طریقے سے جو ہے نا وہ پریشرائز کر رہے ہیں، اس کے جواب میں جو شخص جو ہے نا رسپونڈ کر رہا ہوتا ہے، کیا وہ ریئیکشن میں کوئی جواب دے رہا ہوتا ہے؟ اگر وہ ریئیکشن میں جواب دیتا ہے تو بیسیکلی وہ ساؤنڈ مائنڈ کا جو ہے نا پرابلم بن جاتا ہے نا، بلکہ اس کے لیے صبر، استقامت کے ساتھ اور مثبت طریقے سے اس کا جواب دیتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے نا اصل میں ہماری اپنی نظروں میں جو ہے نا بڑا نمایاں ہوتا ہے کہ یہ ہے اخلاق کا وہ معیار، بجائے اس کے کہ جو وہ کچھ کہہ رہے ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، جو مخالفت کر رہے ہیں، جو پریشرائز جو ہے نا کر رہے ہیں، اس کے جواب میں جو رویہ آپ نے شو کیا ہے، یقیناً وہ بہت بڑا رویہ ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ اسی تسلسل میں آگے چلے گا، آگے چلے گا، اور یہ خود اب اس چیز کی گواہی بن جائے گا کہ یہ اصل میں یہ پیغمبر جو ہے نا مجنون نہیں ہے۔ یعنی یہ ہوش و حواس کے ساتھ جواب دیتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں ان تینوں چاروں چیزوں کے اندر جو کور چیز ہے، وہ کور چیز یہی ہے جو شروع میں بیان کر دی گئی ہے، ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ یہ اسی چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اسی چیز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے اس میں ایک طرح کی ایشورنس آ گئی ہے پیغمبر کے لیے، یعنی ایک طرح کی تسلی اور تشفی کا سامان ہے۔ اور دوسری طرف جو ہے نا جو مخالفت میں کھڑے ہیں ان کو، یعنی یہ کہ تمہارا، یعنی سر پیڑنے کا جو ہے نا اپنا سر پیڑنے کا جی چاہتا ہے کہ تم جو ہے نا یعنی اس بندے کے بارے میں یہ تصور کرتے ہو کہ جو اتنے خلق عظیم کا مالک ہے اور جس کی دعوت جو ہے نا بڑھ رہی ہے، آگے چل رہی ہے، اور یہ صرف نہ صرف بڑھ رہی ہے بلکہ جو ہے نا اس کی دعوت بہت پھیل جائے گی اور قیامت تک کے لیے جو ہے نا اس کا ظاہر ہے کہ ہمیشہ کے لیے جو ہے اپنا وجود قائم رکھے گی، اور یہ اجر جو ہے نا اس کا اس پیغمبر کی ذات کو جو ہے نا ہمیشہ ملتا رہے گا۔ تو یہ چار چیزیں ہیں جن کو اسٹیبلش کرنے کے لیے والقلم وما یسطرون کی جو ہے نا گواہی لائی گئی ہے، یعنی چار دعوے کیے گئے ہیں آگے، اور اس کے ثبوت پہ پوری الہامی روایت کو پیش کیا گیا ہے اور اس قرآن مجید کو سامنے رکھ دیا گیا ہے کہ دیکھو یہ شخص ہے جس کے بارے میں تم یہ کچھ کہہ رہے ہو، جبکہ قرآن مجید کو خود پڑھ لو، پچھلی الہامی روایت کو پڑھ لو، اس کے ان کے پیش کرنے والے بھی مجنون نہیں تھے، وہ فرزانے تھے، انتہائی سینسیبل لوگ تھے، ویسے ہی یہ شخص جو ہے نا انتہائی سینسیبل شخص ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، آگے ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، اور اس کے بعد ان قریب تم بھی دیکھ لو گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے کس گروہ میں ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ فَسَتُبْصِرُ، تم بھی دیکھ لو گے، وَيُبْصِرُونَ، اور وہ بھی دیکھ لیں گے، بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے، کون ہے فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ بے اور الف کے بعد اگر آپ دیکھیں تو یہ کہ یوزلی کیا ہوتا ہے، ایک ہی دندانہ ہوتا ہے، اردو میں بھی لکھیں یا عربی میں بھی لکھیں ایک ہی دندانہ ہوتا ہے نا، آگے ایک ہی ہوتا ہے، یہاں پہ دو ہیں، دو ہیں۔ تو یہ یوں کہیں کہ جب شروع میں قرآن مجید لکھا گیا ہے تو اس وقت جو ہے نا اس کو جو کچھ بھی کہہ لیں کہ املا کے لحاظ سے جو ہے نا اس کو ایسے لکھ دیا گیا اور اس کے بعد ہمیشہ کے لیے نقش ہو گیا، ایسے لکھا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید کے اندر ایک دو جگہوں پہ یہ ہے چیز، جس یہاں پہ جو ہے نا یہاں دو دندانے یہ کے لیے جو ہے نا ڈالے گئے، حالانکہ ایک ہی ہونا چاہیے تھا۔ تو یہ آپ یعنی عربوں کے اندر بھی جو پبلش ہوتا ہے قرآن مجید پرنٹ ہوتا ہے وہاں پہ بھی آپ دیکھ لیں گے، اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے، اور جو ہمارے ہاں انڈیا پاکستان میں ہوتا ہے یہ ہے، یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ قرآن مجید جو ہے نا وہ
جو کراتوں کا تصور ہے یعنی اس چیز کو ذہن میں لائیں کہ ہمارے یعنی جنہوں نے اہتمام کیا ہے مسلمانوں نے، جو ڈے ون سے چیزیں چلی آ رہی ہیں اس کو بھی ٹچ نہیں کیا، یعنی اس کو بھی یہ لکھنے میں تو ایک ہی دندانہ کافی ہے، اور اب جب کہ ہم جان چکے ہیں کہ کافی ہے ایک ہی لکھا جائے، لیکن اس کے باوجود ہم اہتمام کر رہے ہیں کہ نہیں، وہی جو شروع میں لکھا گیا ہے عثمانی خط میں جو ہے نا چیز لکھ دی گئی ہے شروع میں، اسی کی پیروی کر کے آج تک ہم کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ ایک جگہ نہیں ہے بلکہ ایک سے زیادہ جگہوں پہ ہے یہ والی چیز۔ یہاں پہ ایک نمایاں مثال آئی ہے تاکہ میں آپ کے سامنے جو ہے نا رکھ دوں یہ اب ہم یہ تو نہیں کہتے کہ املا کی غلطی ہے، لیکن اس کو یوں کہہ لیں کہ املا میں ایسے ہونا چاہیے تھا، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک درست اور نادرست کے سٹارٹ میں جب یعنی کہا جاتا ہے کہ جب شروع میں لکھا ہے تو عرب شاید اس طرح کی چیزوں کے لیے لکھ دیتے تھے، ایک اور دندانہ بھی ڈال دیتے تھے۔ ہم اب اس کو پازیٹیولی پیش کرتے ہیں، نہ کہ جو ہے نا نیگیٹیولی۔ ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جب الفابیٹیکلی کوئی چیز لکھی جاتی ہے تو ہر دور میں اس کے اندر تبدیلیاں آتی ہیں۔ اگر آپ انگلش میں بھی دیکھیں تو 16ویں 17ویں 18ویں صدی کے جو اسپیلنگ ہیں اس کے اندر بھی جو ہے نا تبدیلیاں آئی ہیں تو ایسے ہی عربی زبان میں بھی آئی ہیں، لیکن قرآن مجید کو پریزرو کرنے کے لیے جو شروع میں لکھ دیا گیا ہے وہ اس کو ایز اٹ از اب بھی جو ہے نا لکھا جا رہا ہے، ایز اٹ از لکھا جا رہا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس قدر اہتمام کیا ہے کہ ہم نے ایک دندانہ، ایک شوشہ تک بھی ڈسٹرب نہیں ہونے دیا قرآن مجید کا۔ جو چیز لکھی گئی ویسے ہی اس کو آج تک جو ہے نا پریزرو کرتے ہوئے اس کو لا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اضافی بات تھی جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے۔ باقی جو ہے نا اس کی تفصیل ابھی ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہاں پہ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تم بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھیں گے۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے بصورہ، یعنی یہ بصارت، بصیر ہونا، یعنی یہ جانتے ہیں یہ اردو زبان میں بھی یہاں لفظ استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک لفظ ہوتا ہے را، جس کی انگلش ٹرانسلیشن ٹو سی، یعنی آپ جو فزیکلی آنکھوں سے دیکھنا ہوتا ہے نا اس کے لیے ٹو سی کا ورڈ استعمال ہوتا ہے، ایسی عربی زبان میں را کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور لفظ ہے جس کو انگلش میں ہم لک ایٹ کہتے ہیں، نظر الا، یعنی اس کی طرف دیکھنا، نظر کر کے دیکھنا نا، تو یہ دوسرا لفظ ہے عربی زبان کے اندر۔ تیسرا لفظ ہے یہ ہے یعنی جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ آنکھوں کے ساتھ دیکھنا، اور یہ جو دیکھنا ہوتا ہے اس کے اندر دو ایلیمنٹ ہوتے ہیں۔ یہ والا جو بصیر یا بصارت یا بصورہ کا جو ورڈ ہے، یا فَسَتُبْصِرُ کا یہ ورڈ ہے، اس کے اندر اصل میں دو پہلو ہوتے ہیں۔ اس کے اندر دو پہلو کیا ہوتے ہیں کہ ایک آپ نے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور آنکھوں سے دیکھنے کے بعد اس کا جو نتیجہ ہے، انسائٹ ہے، وہ بھی آپ نے ابزارو کر لی ہے، یعنی اس کو بھی آپ نے کور کر لیا ہے۔ تو جب یہ دونوں پہلو شامل ہو جائیں تو اس کے لیے یہ تبصر کا جو ہے نا اس طریقے سے لفظ آتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے، پیچھے بات کہی جا رہی ہے، یعنی اس چیز کو اسٹیبلش کیا جا رہا ہے نا کہ آپ مجنون نہیں ہیں، اور آپ کے لیے ہمیشہ رہنے والا اجر ہے، آپ آپ خلق عظیم پہ جو ہے نا مرتبے پہ فائز ہیں۔ یہ جو پہلو ہے یہ تم بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھیں گے، یعنی یہ دیکھنا محض آنکھوں کا دیکھنا نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد سوچ اور سمجھ کے ساتھ، پوری انسائٹ کے ساتھ جو ہے نا یہ آپ بھی دیکھیں گے اور یہ بھی دیکھیں گے، یعنی یہ ون طرف، یعنی ون سائیڈڈ نہیں ہوگا، ٹو سائیڈڈ ہوگا۔ اور اس کے بعد ڈسیژن جو ہے نا وہ کیا ہوگا، بھی ایکم المفتون، یہ پتہ چل جائے گا کہ کون ہے جو اصل میں فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ اب یہ مجنون کا لفظ اوپر آیا تھا نا، تو مجنون کا مطلب اصل میں ہوتا کیا ہے کہ کوئی شخص جو ہے نا فتنے میں پڑ گیا نا، فتنے کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، فتنے کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں۔ کسی کو ٹیسٹ کرنا، آزمانا، یہ اس کا ایک معنی ہے۔ کسی کو دولت دے دی گئی، کسی کو اولاد دے دی گئی، اور وہ بھی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے نا یہ معنی استعمال ہو جاتا ہے۔ کوئی جو ہے نا شخص ذہنی طور پہ جو ہے نا ایک فلال کا شکار ہو گیا ہے، وہ بھی ایک ٹیسٹ کا جو ہے نا اسی معنی میں آتا ہے، یعنی ٹیسٹ کے کئی ایک جو ہے نا فتنے کے کئی ایک پہلو ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بھی دیکھیں گے اور آپ بھی دیکھیں گے کہ کون ہے جو فتنے میں پڑا ہوا ہے۔ فتنے میں پڑا ہوا ہے مطلب یہ ہے کہ ایک آپ ہیں اور خلق عظیم پہ ہیں، اور آپ کے کام کا جس کا جو ہے نا آپ کو غیر ممنون جو ہے نا اجر ملنے والا ہے، یہ آپ نے جو دعوت شروع کی ہے اور آخرت پہ اور توحید پہ مبنی دعوت ہے، آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، آپ اس کو لیڈ کر رہے ہیں، اور یہ اس لیڈر کی کوالٹیز ہیں۔
جو ابھی ابھی ہم نے پڑھی ہیں، اس کی کوالٹیز ہیں۔ اور دوسری طرف جو ہے نا وہ مشرکین مکہ ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، اور وہ کیا کر رہی ہے، مخالفت میں اپنا سب کچھ انہوں نے لگا دیا ہے، آپ کی مخالفت میں سب کچھ لگا دیا ہے، اور لوگوں کو بالکل اپوزٹ سائڈ پہ جو ہے نا، جیسے شیطانی چالیں جو ہے نا، ان کی جو ہے نا اصل میں اس میں پھنس کے رہ گئے ہیں۔ ابو لہب، ابو جہل جو لیڈرشپ ہے، اور اس طرح اور بھی جو ان کی لیڈرشپ ہے، یہ اصل میں جس طرح عوام کو اس سے برگشتہ کر رہی ہے، اسے دور کر رہی ہے، اور آپ کو جو ہے نا وہ اصل میں اس طرح کے ٹائٹل دے کے، اس طرح خطابات دے کے کہ یہ مجنون ہیں، اور اس طریقے سے یہ دونوں اصل میں یعنی یہ کہ آزمائے جا رہے ہیں، آپ بھی آزمائے جا رہے ہیں، یہ بھی آزمائے جا رہے ہیں، لیکن اصل میں کون ہے جو اس فطرے میں پڑ گیا ہے، یہ وقت بتائے گا، یہ کل کی بات ہے۔ آج کی بات یہی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ وَمَا أَنتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونٍ، یہ آج کی بات ہے، لیکن اس کے کچھ نتائج ہوں گے، جو دعوت پیش کی جا رہی ہے اس کے نتائج ہوں گے، اور ان دونوں فریقوں میں سے کون ہے جو فطرے میں پڑا ہوا ہے؟ فطرے میں پڑا ہوا ہے، یعنی یہی کہ ایک طرف دعوت پیش کی جا رہی ہے اسلام اور قرآن اور جو ہے نا آخرت کی اور توحید کی، اور دوسری طرف جو ہے نا اس کی مخالفت میں سردار کی بازی لگائی جا رہی ہے، تو یہ ایک نتیجہ نکلنا ہے، اور نتیجہ کل کو نکلنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ان ربک ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ، بے شک آپ کا رب جو ہے وہ جانتا ہے کہ کون ہے جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے، کون ہے جس کا راستہ اپنا جو ہے نا کھوٹا کر لیا ہے۔ یہ دل عن سبیلی کا مطلب ہوتا ہے راستہ بھول جانا، یا راستے سے دور ہو جانا، یا گمراہ ہو جانا، یہ سارے اس کے معنی ہیں۔ ان سبیلی ہی، اس کے راستے سے، سبیل ہی اللہ کے راستے سے۔ کون ہے جو اللہ کے راستے سے جو ہے نا جس نے اپنی راہ کھوٹی کر لی ہے، اور کون ہے جو اس راہ پہ چل رہا ہے؟ تو یہاں پہ وہ عالم بمن ضل عن سبیلہ، کون ہے جو اس کی راہ سے ہٹ گیا ہے، وہو عالم بالمہتدین، اور وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں، جو ہدایت پہ چل رہے ہیں، اللہ کی ہدایت پہ چل رہے ہیں۔ ہدایت کا راستہ ہی سبیلی ہے، یہاں پہ دونوں چیزوں کو اگر ملا کے دیکھیں تو ہدایت کا راستہ جو آپ پیش کر رہے ہیں وہی سبیل ہے، اور جو اس پہ چل رہا ہے وہ مہتدین ہیں، اور دوسرے جو مخالفین ہیں وہ ضل عن سبیلی ہی ہے، کہ وہ اس کے راستے سے ہٹ گئے ہیں، اس کے راستے سے جو ہے نا انہوں نے گمراہی اختیار کر لی ہے، یعنی ہٹ گئے ہیں، گمراہی اختیار کر لی ہے۔ تو یہ دونوں کو بالکل علیحدہ علیحدہ کر کے پیش کر دیا ہے۔ ایک طرف جو ہے نا پیغمبر کی ذات ہے اور پیغمبر کے پیروکار ہیں، دوسری طرف جو ہے نا قریش کی لیڈرشپ ہے اور اس کے پیروکار ہیں۔ ابھی ہم نے جو کچھ پڑھا ہے، ابھی اس وقت جو کچھ پڑھا ہے، یہ پڑھا ہے ہم نے رسول کی ذات کے حوالے سے پڑھا ہے۔ اب دوسرے فریق کی جو نا تصویر پیش کی جائے گی، وہ آگے سے آیت نمبر 8 سے سٹارٹ ہوگی۔ تو یہ دونوں پہلو جو ہے نا پیرلل رکھ کے دیکھیں گے کہ ایک طرف پیغمبر کی ذات ہے اور دوسری طرف جو ہے نا مشرکین مکہ ہیں، ان کی لیڈرشپ ہے، دونوں کو کیسے جو ہے نا موازنہ کیا جاتا ہے، وہ اگلی جو ہے نا آیت سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں پہ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک اور چیز آپ کے سامنے رکھ دوں، دو جو ہے نا پوائنٹس ہیں جو پچھلی سورہ کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں پچھلی سورہ کے اندر جو ہے نا یہ کہا گیا تھا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہاں پہ لیبلوکم کا لفظ آیا ہے، یعنی یہ دنیا بنائی ہی اس مقصد کے لیے ہے کہ تمہیں اس آزمایا جائے۔ بلا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کو چیلنج کرنا، ٹیسٹ کرنا، اور اس کے بعد کھرا اور کھوٹا ہو کے واضح ہو کے سامنے آ جانا، یہ بلا کے اندر بھی یہی مفہوم ہے۔ فتنہ جو عربی زبان کا دوسرا لفظ ہے اس کا معنی بھی یہی ہوتا ہے، اور یہاں پہ بے ایکم المفتون، یعنی دونوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس در بھی ایک شیڈ ہے اور یہاں پہ بھی ایک شیڈ ہے جو آغاز کی سورہ کے آغاز میں ہی جو ہے نا بتا دیا گیا ہے۔ اور فتنہ کا مطلب یعنی یہ جب سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو سونا جو ہے اصل میں جب اس کو اس طریقے سے گزارا جاتا ہے، بٹی سے گزارا جاتا ہے، تو اس کے اندر کھوٹ ہوتا ہے، وہ جدا ہو جاتا ہے، اور جو اعلیٰ سونا ہوتا ہے جدا ہو جاتا ہے۔ تو فتنہ اصل میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور اس سے جب انسانوں کو انسان کے ساتھ یہ لفظ متعلق ہوتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو ایسے حالات سے گزارا جائے جس کے نتیجے میں اس کے اندر کا کھوٹ جو علیحدہ ہو جائے اور اس کے اندر کی پیورٹی علیحدہ ہو جائے۔ تو جو پیورٹی کی اگزامپل ہے وہ اوپر پیغمبر کی دے دی گئی ہے، جبکہ کھوٹ کی جو اگزامپل ہے وہ آپ کو جو ہے نا اگلے فریق کے اندر جو ہے نا یہ ملے گی۔ اس کے بعد دوسرا پہلو ہے جو آیت نمبر 29 پچھلی سورہ کے اندر جو ہے نا وہ آیا ہے، اس کو بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ پچھلی سورہ میں اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 29 جو سیکنڈ لاسٹ جو ہے نا آیا ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے کل هو الرحمن آمنا به وعلیہ توکلنا فستعلمون من هو فی ضلال مبین، اور ہم اللہ پہ توکل کر کے آگے بڑھ رہے ہیں، اور کل کو کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہمیں نہیں معلوم، لیکن تمہیں جلد ہی معلوم ہو جائے گا کہ کون ہے جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے، کون ہے جو گمراہی میں پڑا ہوا ہے۔
اسی چیز کو جو ہے نا اگر آپ دیکھیں تو اس آیہ نمبر 7 کے اندر ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، عمومی طور پہ اگر آپ دیکھیں گے تو ایک سورہ کی جو جب خاتمہ ہو رہا ہے ہوتا ہے تو اگلی سورہ کی آغاز ہو رہی ہوتی ہے، تو کچھ نہ کچھ مضمون پچھلی سورہ کا اگلی سورہ کے ساتھ جو ہے نا ریلیٹ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو پچھلی سورہ کی جو بالکل سیکنڈ لاسٹ آیا تھی وہ یہاں کے آپ سورہ کے آغاز میں کس طریقے سے آپس میں لنک ہو رہی ہے، آپس میں جڑ رہی ہے، تو ان کا آپس میں ایک تسلسل جو ہے نا وہ بھی اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ یہ جو بات کہی گئی ہے کہ بھی ایکم المفتون، یہ اسی دنیا میں ہونا ہے، یہ ہے فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، تم بھی دیکھو گے اور یہ بھی دیکھیں گے، تم بھی دیکھو گے۔ یہ اصل میں ایک ایسا واقعہ ہے کہ جس میں دونوں فریقوں کا ہونا لازمی ہے، ادروائز یہ ون سائیڈ ہو جاتا ہے۔ تو یہ دنیا میں ہونا ہے، آگے چل کے جو ہے نا اسی سورہ کے اندر اس کے مضامین پوری سورہ کو سامنے رکھیں گے تو مضمون جو ہے نا آٹومیٹیکل خود بخود واضح ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول آتے ہیں، رسولوں کے حق یعنی سنت ان کے بارے میں یہی ہے کہ وہ فیصلہ زمین پہ کر کے جاتے ہیں، زمین پہ کر کے جاتے ہیں، اور اس میں یہ طے ہو جاتا ہے کہ رسول اور رسول کے ساتھی جو ہے نا وہ کامیاب ہوتے ہیں، دنیا میں ان کو اناؤنس کر دیا جاتا ہے کہ وہ مہتدی ہیں، اور جو گمراہ تھے ان کو لدا کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ اصل میں اس پہلو کو بھی سامنے رکھیں، یہ اس پوری سورہ کا جو آگے مضمون آئے گا اس میں چیزیں اور واضح ہوتی جائیں گی، واضح نکھرتی جائیں گی، یہ سارا مضمون یعنی آگے چل کے کھل جائے گا۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یعنی آیہ نمبر 7 تک جو ہے نا یہ چیزیں واضح ہوئیں۔ آگے چلتے ہیں، اب ہم جو ہے نا دوسرے فریق کا جو ہے نا تصویر جو ہے نا ہمارے سامنے پیش ہوتی ہے، ان کو اس تصویر کو ہم دیکھتے ہیں وہ کس پہلو سے ہے۔ آ، یہ کہا گیا ہے کہ فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ، اس لیے کہ تم ان جٹلانے والوں کی کسی بات پر کان نہ دھرو۔ اچھا، مکذبین کا لفظ آیا ہے، یعنی جٹلانے والے۔ یہ کس چیز کو جٹلانے والے ہیں؟ یہ ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا ہے کہ ان ربا کا ہوا اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین۔ یہ دنیا میں قیامت برپا ہونی ہے اس کو جٹلا رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کے نتیجے پہ آخرت میں جو قیامت برپا ہونی ہے دونوں قیامتوں کو جٹلا رہے ہیں، دونوں قیامتوں کو جٹلا رہے ہیں۔ یہ پچھلی سورہ کے اندر بھی جو ہے نا یہ لفظ آیا تھا، وہاں پہ بھی یہی پہلو ہے جو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، وہ ہے 18 آیہ نمبر 18 ہے، وہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ یہی لفظ ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ۔ کذبہ کا لفظ آیا ہے، تو یعنی پچھلی سورہ کے اندر بھی ایک واحد لفظ آیا ہے کذبہ کا، اور یہاں پہ بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ جب پچھلی سورہ میں آیا تو یہ دنیاوی عذاب کے حوالے سے تھا، تو جب یہاں پہ آیا ہے تو اس کو ہم عمومی لہجے میں رکھتے ہیں کہ دنیاوی عذاب اور آخرت کا عذاب، دونوں عذابوں کو جو ہے نا یا دونوں واقعات کو جو ہے نا تکذیب کر رہے ہیں، یعنی مضمون سورہ کا پوری سورہ کا سامنے رکھیں تو یہ دونوں پہلو ہیں جو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، اور ان مکذبین کی جو ہے نا آپ نے کان نہیں دھرنا۔ یہ جو لفظ ہے تُطِع کا لفظ جو آیا ہے، یہ لفظ جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے اطاعت کرنا، اطاعت کرنا، ٹو اوبے انگلش میں جو ہے اس کو ٹرانسلیٹ کر لیا جاتا ہے۔ اس کا ایک شیڈ ہوتا ہے جس میں شیڈ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی بات پہ کان نہ دھرو، ان کی بات پہ کان نہ دھرو، ترجمے میں اس چیز کو پہلو کو نمایاں کیا گیا ہے، مطلب یہ ہے کہ ذرا برابر بھی اثر نہ لو، ذرا برابر بھی اثر نہ لو، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ مجنو کہہ رہے ہیں نا، آپ ان کے پریشر میں نہ آئیں۔ تسلی اور تشفی کا مضمون جو ہے نا یہاں پہ بھی ہے، اور اس کے بعد یہ تکذیب کس چیز کی کر رہے ہیں؟ تکذیب دنیا کی عذاب کی اور آخرت کی عذاب کی کر رہے ہیں نا، تو ان کی باتوں میں نہ آئے، ذرا برابر بھی جو ہے نا یعنی ان کی اثر نہ لے ان کی باتوں کا۔ ودو لو تدہینو فیدہنون، یہ چاہتے ہیں کہ تم جو ہے نا وہ تھوڑا سا نرم پڑو تاکہ یہ بھی نرم پڑے۔ ترجمہ نیچے کیا گیا ہے، یہ تو چاہتے ہیں کہ تم ذرا نرم پڑو پھر یہ بھی نرم پڑ جائیں گے، پھر یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ اچھا، ودو، یہ اس کے ساتھ لو یعنی آتا ہے، جس طرح وڈ دیٹ جو ہے نا ہم انگلش میں کرتے ہیں، یا اس طرح کے جو ہے نا یعنی تمنا کے لیے، خواہش کے لیے جو ہے نا یہ لفظ استعمال کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ودو لو کا جو ہے نا عربی زبان میں اس طریقے سے آتا ہے، یہ خواہش کرتے ہیں، یہ تمنا رکھتے ہیں کہ تم جو ہے نا نرم پڑ جاؤ۔ یہ جو تدہینو کا لفظ ہے، دہن، یہ کہتے ہیں اس کو گریز کو کہتے ہیں، تیل کو کہتے ہیں جو مالش کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کے لیے کہتے ہیں، اور یہ
عمومی طور پر روایت رہی ہے زبان بیان میں کہ تیل جس پہ مالش کیا جاتا ہے نرم ہو جاتا ہے کوئی چیز، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ کہ تم اپنے سٹانس کو ذرا نرم کر لو، یہ اسی مالش کے کنسیپٹ سے جو ہے نا نرم کر لو، تو یہ اس میں ہے وَلَوْ وَدُّوا لَوْ تُدْهِنُوا، تم نرم پڑ جاؤ اپنے سٹانس میں، ٹھیک ہے نا، نرمی کر لو، اس کو ذرا ملائم کر لو، اور فَيُدْهِنُونَ، اور یہ بھی جو ہے نا ان کی خواہش یہ ہے کہ یہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ جس شد و مت کے ساتھ آپ اپنی بات رکھ رہے ہیں، یہ اصل میں چاہتے ہیں کچھ نہ کچھ لے اور دے، گیو اینڈ ٹیک کی جو ہے نا پالیسی اختیار کر کے، کہ تاکہ تم بھی کچھ نرم پڑ جاؤ اور یہ بھی نرم پڑ جائیں، یعنی آپ بھی اپنے نقطہ نظر سے نیچے آ جائیں اور یہ بھی اپنی جو بات جس پہ ماننے کے قبول نہیں ہے تھوڑی سی بات آپ کی مان لیں، اور اس سے ملغوبہ بن کے جو ہے نا ایک نئی چیز جو ہے نا آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اردو زبان میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مداحنت، وہ بھی یہی ہے۔ ہاں، میں یہی سوچ رہا تھا کہ یار ہاں، اس کا کوئی اردو لفظ ہے۔ اردو لفظ بھی وہی ہے مداحنت۔ تو اصل میں مداحنت جو ہے نا وہ یہی عربی کا لفظ ہے، تو پھر مداحنہ۔ یہ تو تیغ کے معنی تو تابعداری ہی آ گئے، کس اگر کے؟ ہم اس جملے کو لے لیں جی جی کہ جس میں وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات کر رہے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ مان جائیں جی تو پھر تو وہ اس کی اطاعت ہی ہو گئی۔ جی، اطاعت کا جو ہے نا وہ کہہ رہا ہوں کہ وہ تو قبول کر لیا نا، تو اطاعت وہ ہوگی نا جب آپ نے قبول کر لیا۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں کہ نہیں اس کا اثر بھی نہ لو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے سٹیپ بھی متنبع ہو جائیں۔ بات وہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، لیکن اس میں متنبع کرنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے نا، کہ آپ نے ذرا برابر بھی ٹچ سے مس نہیں ہونا، ذرا بھی ان کا اثر نہیں لینا۔ تو اس لیے فلا تطیع جو ہے نا وہ لفظ آ گیا۔ اگر آپ یہ کہہ لیں کہ ان کی بات مانو۔ مانو، تو اصل میں اس کا وہ اگلا سٹیپ ہو جاتا ہے کچھ۔ تو یعنی جو عربی زبان کے اندر جو شیڈز ہوتے ہیں نا ورب کے، خاص طور پہ ورب کے، وہ ایک پہلا سٹیپ ہوتا ہے، اس کا اگلا سٹیپ ہوتا ہے اور فائنل سٹیپ ہوتا ہے۔ یہ آپ دیکھتے ہیں قرآن مجید کے اندر۔ تو لفظوں کے اندر جو ہے نا یہ پورا جو سفر ہے، بعض اوقات ہمیں اس کا پہلا سٹیپ دیکھنا پڑتا ہے۔ تو تو کیا پہلا، آپ کے خیال میں کیا یہاں پر یہ جو ترجمہ کیا ہے جی جی قاری صاحب نے کیا ہوگا، جی جی کیا یہ اس لیے ایسا کیا ہوا ہے، اس کا پہلا اسٹیپ کہہ رہا ہے کیونکہ اللہ کے رسول کی ذات سامنے ہے، جی یا اصل پھر یہ عربی کا مسئلہ ہے؟ نہیں، عربی کا مسئلہ بھی ہے۔ میں دیکھ رہا تھا کل اس کو جو ہے نا عربی ڈکشنری کے اندر، وہاں پہ بھی یعنی اس پہلو سے اس چیز کو نمایاں کیا گیا ہے کہ عربی زبان کے اندر کہ جو ہے نا بعض اوقات خاص طور پہ یہ جو نفی کا جملہ ہے کہ فلا تطیع کا لفظ بولا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ موقع محل کے مطابق، کنٹیکسٹ کے مطابق اس کا یہ ہے کہ ذرا بھی کان نہ دھرو، اس پہ کان ہی نہ دھرو۔ تو یعنی اس پہلو کو بھی اپنے اندر یہ لیے ہوئے ہوتا ہے یہ لفظ۔ اچھا، تو یہاں پہ پیغمبر کی ذات کو جب یہ کہا گیا ہے کہ ان کو ذرا بھی جو ہے نا اس پہ کان نہ دھریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں کی بالکل پرواہ نہ کریں۔ اس میں کوئی مداحنت نہیں ہو سکتی، اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ بات جس دھڑلے سے آپ پیش کر رہے ہیں، جس عزم کے ساتھ، جس جزم کے ساتھ پیش کر رہے ہیں، پیش کرتے جائیں۔ ان کی کسی بھی جو ہے نا رائے پہ کہ لے اور دے، یہ پولیٹیکلی ہوتا ہے نا، یہ کوئی بھی جو ہے نا اس طریقے سے موومنٹ چلتی ہے، کوئی بھی اس طرح کا نقطہ نظر سامنے آتا ہے، تو جو فرقے مخالف ہوتا ہے جب دیکھتا ہے کہ یہ بات تو اب ٹلنے والی نہیں ہے، اب ہٹنے والی نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ لے اور دے کی جو ہے نا پالیسی کے ساتھ کوئی چیز جو ہے نا کمپرومائز کر لیا جائے۔ یہاں معاملہ مذہب کا، حق اور باطل کا ہے، یہ کوئی سیاسی معاملہ نہیں تھا، سیاسی معاملہ نہیں تھا جس کی وجہ سے جو ہے نا یہ مسئلہ جو ہے نا وہ اس چیز کو سارٹ آؤٹ کر دیا جاتا۔ تو اس لیے آپ اپنی بات پہ جو ہے نا پورے عزم کے ساتھ جو ہے نا رہیں، اور یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بھی بحیثیت پیروکار کے، اس دین کے، اس مذہب کے، جو کچھ ہمیں دیا گیا ہے اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے، کسی جگہ پہ بھی جو ہے نا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے۔ جو ہے اس کو ایز اٹ از جو ہے نا اس کو پیش کیا جانا چاہیے، اور اس کو ڈنکے کی چوٹ پہ پیش کیا جانا چاہیے۔ اللہ کی دعوت ہے، یہ میری اور اس میں ذاتی، میری اور آپ کی اس میں ذاتی کوئی جو ہے نا کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ اللہ کی دعوت کو ویسے ہی پیش کیا جانا چاہیے جیسے کہ وہ ہے، اور رسول کو بھی اسی کا مکلف بنایا گیا ہے، اور یہی بات ہے، یہاں پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو اگلی بات ہے کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، یہ واو آ گیا ہے۔ واو جو ہے نا اصل میں دو چیزوں کو آپس میں لنک کر دیتا ہے۔ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ اور جب بات کرتے ہیں تو پچھلے جملے کے ساتھ جو ہے نا ہم جوڑ کے بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ وَلَا تُطِعْ، تُطِعْ کا جو لفظ ہے دوبارہ آیا ہے، یہ اصل میں جوڑا ہے فَلَا تُطِعْ الْمُكَذِّبِينَ کے ساتھ، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، اور متنبع رہو، ذرا بھی اثر نہیں لینا۔ یعنی جب ایک بات کہی جاتی ہے نا کہ اثر نہ لینا، اس کی وضاحت کرنے کے بعد پھر دوبارہ کہا جاتا ہے کہ ذرا بھی اثر نہ لینا، تو گویا کہ اس چیز کو بہت زیادہ اس چیز کی اہمیت دلائی جا رہی ہے کہ وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ۔ اور یہ جو قسمیں کھانے والے ہیں، بہت قسمیں کھانے والے ہیں، ان کی بات
پہ دھیان نہیں رکھنا. یہاں پہ کلّا کا لفظ آ گیا ہے. کلّا کا مطلب ایوری ون. ٹھیک ہے نا, جیسے ایک ایک کو جو ہے نا پورے گروہ میں سے ایک ایک کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں, یہ لیڈرشپ ہے, جتنے بھی لوگ ہیں یہ حلاف ہیں. حلاف ہوتا ہے حلف سے, حلف یعنی قسم لینا, قسم کھانا. تو یہ حلاف جس طریقے سے آیا ہے یہ انٹینسو کیس ہے, ورک یعنی ناؤن کا جو ہے نا. حلف تو ویسے بھی جو ہے نا, یعنی اکیلے بھی یہ لفظ آئے تو یہ کوئی مناسب لفظ نہیں ہوتا, یعنی منفی معنی رکھتا ہے اپنے اندر. یعنی اور حلاف آ گیا اور ساتھ مہین لگا لیا ہے. مہین کا مطلب ہوتا ہے اہانت امیز, یعنی ذلیل, یعنی بیس, بالکل کنٹمپٹیبل جو ہے نا شخص کے لیے یہ لفظ بولا جاتا ہے. یہ اردو زبان میں بھی اہانت جو ہے نا یہ وہی لفظ ہے. یعنی جو شخص بہت زیادہ قسمیں کھاتا ہے, لپاٹیا ہے, بات بات پہ قسم کھاتا ہے, اور وہ اس کا جو رویہ ہے وہ انتہائی ذلیل کن ہے, انتہائی اہانت امیز ہے. تو وہ جو رویہ ہے اس کو پورے طریقے سے یہاں پہ جو ہے نا ہائی لائٹ کر دیا ہے. اچھا یہ چیز یاد رکھیں کہ جو بندہ قسمیں کھاتا ہے وہ کیوں قسمیں کھاتا ہے. وہ اصل میں اس لیے کھاتا ہے کہ دوسرے کو یہ امپریشن ملے کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں کوئی وزن ہے. وہ اصل میں اب بات پہ وزن نہیں ہوتا, وہ وزن کس پہ چلا گیا ہے, اب قسم پہ چلا گیا ہے. اور وزن چلا گیا ہے اس ذات پہ جو قسمیں کھا رہا ہے, کہ میں اپنی ذات کے زور پہ چیزوں کو منوا رہا ہوں. جو بات کہہ رہا ہوں اس کے اندر وزن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ بندہ اتنی قسمیں کھاتا ہے, بار بار قسمیں کھاتا ہے, اصل میں وہ اپنی ذات کو گرا دیتا ہے, اپنی ذات کو گرا دیتا ہے. یہ وہ پہلو ہے جس کو یہ کہا گیا ہے کہ بلا تطیع کل حلاف مہین, جو قسمیں کھاتا ہے, بہت قسمیں کھاتا ہے, اور وہ بے وقت بن جاتا ہے, بے وقت ہو جاتا ہے. اور بے وقت ہے یہ لوگ, یہ بے وقت ہیں, اور ان کی باتوں پہ ذرا کان نہ دھرنا. اچھا یہ جو شروع میں یہ بات کہی گئی تھی وہ والقلم وما یسطرون, یہ پچھلی دفعہ ہم نے جو حمید الدین فراہی صاحب کا جو کتابچہ ہے انہوں نے جو اعتراض کیے ہیں, 3 اعتراض شروع میں کیے ہیں کہ قسم جو ہے نا جو موجودہ نقطہ نظر ہے, میں اس پہ میرے 3 اعتراض ہیں. اس میں انہوں نے ایک یہ بھی کہا ہے کہ جو بندہ قسمیں کھاتا ہے وہ اپنی بات کو جو ہے نا کمزور کر دیتا ہے. تو اگر توبہ نعوذ باللہ معاذ اللہ, ہم اللہ تعالیٰ کی بات کے بارے میں یہ سوچ نہیں سکتے کیونکہ بہت ساری قسمیں کھائی گئی ہیں, اور وہ قسمیں ان چیزوں کے بارے میں کھائی گئی ہیں جو نگونی سی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو عام روزمرہ کی چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے آتی ہیں. تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے قسمیں کھانے کی. تو اس میں پھر وہ اس آیت کا حوالہ بھی دیتے ہیں جو آپ ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ یہ قرآن مجید خود اس کو اچھا نہیں سمجھتا قسمیں کھانے والوں کو. تو اصل میں جو قرآن کی قسمیں ہیں وہ قسمیں نہیں ہیں جو ہم ہر وقت اپنی زبان پہ رکھتے ہیں, جس میں ایک شخصیت جو ہے وہ اپنا حوالہ دے رہی ہوتی ہے. جیسے یہ لوگ جو ہے نا اپنا حوالہ دے رہے ہیں, اپنی نقطہ نظر جو وہ پیش کر رہے ہیں, یا اس کے اندر کوئی اسٹرینتھ نہیں ہے. مخالفین کی جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر وہ اسٹرینتھ نہیں ہے, بلکہ اپنی ذات کے زور پہ بات منوانا چاہ رہے ہیں. تو یہ قسموں کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ قسموں کا قرآن مجید کے اندر جو قسمیں آئی ہیں وہ اس پہلو سے نہیں آئی. تو قسم کا لفظ امپورٹنٹ نہیں ہے, ہاں جس چیز پر قسم کھائی جائے وہ وہ امپورٹنٹ ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ بے وقت ہیں, بہت زیادہ قسمیں کھاتے ہیں, اور ان کی باتوں پہ بالکل کان نہیں دھرنا. اچھا اس کے بعد حماز مشاء بنمیم. حماز, یہ 3-4 اگلی آیتیں جو ہے ان کا ترجمہ اکٹھا کر لیتے ہیں تاکہ جو ہے نا چیز ساری واضح رہے. آپ کو جس طرح سمجھ آئیے نا جی لفظوں کی, ہمیں وہ سمجھا دیں کیونکہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی. کس چیز کی؟ اس کو یاد کیسے رکھے؟ ہاں یہ تو بڑا مشکل ہوتا ہے. چلیں کوشش کرتے ہیں آپ کے سامنے. حلاف حلف سے آ گیا, مہین اہانت سے آ گیا ہے. حماز جو ہے نا یہ حمز جو ہے نا اس کی انٹینسو کیس ہے. حمز جو ہے نا اس کو یاد رکھنا ہے تو ویل لکل ہمزۃ لمزہ سے جو ہے نا یاد رکھ لیں. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہمزہ کا لفظ آ گیا ہے اور یہاں پہ حماز کا لفظ آیا ہے. حماز جو ہے نا وہ وہاں ہمزہ جو لفظ آیا ہے وہ آیا ہے مصدر. ٹھیک ہے, ناؤن ہے, وربل ناؤن ہے. یہاں پہ حماز جو ہے نا جو ڈوئر ہے نا, جو کام کر رہا ہے, فائل ہے, یہ اس کے لیے لفظ استعمال ہوا حماز. اچھا یہ میں نے کہا کہ یہ انٹینسو کیس ہے, جس طرح حلاف انٹینسو کیس ہے, بہت زیادہ قسمیں کھانے والا. حماز یہاں پہ بہت زیادہ, یعنی اس کا ترجمہ اگر آپ نیچے دیکھیں تو کہا گیا ہے کہ اشارہ باز ہے, اشارہ باز ہے. اشارہ جو ہے یہ اگر آپ دوسرے ٹرانسلیشنز دیکھیں گے تو انہوں نے کیا کیا انگلش میں, یہ 11ویں آیت کی بات کر رہے ہیں. جی جی The fault finder who goes around slandering.
اچھا، اچھا، یہاں حماس انہوں نے فالٹ فائنڈر کیا ہے. اچھا چلیں، بہرحال یہ اصل میں یہ جو حماس، اس کے اندر دو پہلو ہوتے ہیں. ایک تو پھپتی کسنا ہے، ٹونٹ، کسی کو کرنا، کسی کو موک کرنا، یعنی مذاق کرنا، ٹھیک ہے نا. آ، اور اس کا ایک دوسرا پہلو ہوتا ہے جس کو ہم اشارہ دے کے کہتے ہیں، آنکھ مارنا جس طرح کہتے ہیں نا اردو زبان میں، یا فیس کا کوئی ایسا ایکسپریشن دینا. بعض اوقات یہ جو ہوتا ہے نا فیشل ایکسپریشن، تھوڑا سا آپ اپنے چہرے کا اس طرح کا ایکسپریشن دیتے ہیں کہ دوسرے بندے کو جو ہے نا کم تر ثابت کرنا، یعنی کسی کو آنکھ مارنا، کم تر ثابت کرنا. یہ فیشل ایکسپریشن کے ذریعے سے ہوتا ہے. بعض اوقات وربل ایکسپریشن کے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس کو ہم انگلش میں ٹو موک کرنا ایسے کہہ لیں، ٹو ٹونٹ یہ نا کرنا کسی چیز کو جو ہے نا تاکہ وہ بے وقت ہو جائے، دوسرا فریق جو ہے نا بے وقت ہو جائے، بے عزت ہو جائے، بے وقت ہو جائے، اس کی حیثیت کم تر ہو جائے. اس کے لیے یہ دونوں طریقے استعمال کیے جاتے ہیں. یا تو ہم کیا کرتے ہیں، اشارہ بازی کرتے ہیں، یا ہم پھپتی کستے ہیں. اشارہ بازی میں نے کہا نا کہ جو آپ کے فیشل ایکسپریشن ہے اس کے ذریعے سے آپ اشارہ بازی ہو گئی. پھپتی کسنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی جملہ کس دیا کسی پہ، کوئی ایسی بات کسی شخص کے بارے میں کہہ دی کہ تاکہ وہ دوسروں کی نظروں میں گر جائے. یہ دونوں پہلو ہوتے ہیں. اچھا، اس میں ایک پہلو ہے، میں زبان و بیان کے حوالے سے، کہ یہاں پہ انہوں نے اشارہ باز کیوں ترجمہ کیا ہے جبکہ باقی سب نے اس کو پھپتی کسنے میں یا فالٹ فائنڈنگ میں اس کا ترجمہ کیا ہے. یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا ہے، میں اس کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں. یہ دونوں معنی ہیں، ڈکشنری کے لحاظ سے اس کے دونوں معنی ہیں. یعنی یا تو آپ اشارہ بازی کے ذریعے سے کسی کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا پھپتی کس کے جو ہے نا، پھپتی کس کا منہ سے بول کے. اور جب اشارہ بازی ہوتی ہے تو منہ نہیں بولتے بلکہ آپ کے فیشل ایکسپریشن ہوتے ہیں. یعنی دونوں چیزیں اس حماس کے اندر پائی جاتی ہیں، دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. اچھا، اب انہوں نے یہ جو اشارہ بازی کا لفظ استعمال کیا ہے، اس کی میں ریزن دینے لگا ہوں. کیا ہے، اس سورہ کے آخر میں ایک چیز کو بیان کیا گیا ہے، وہاں پہ اشارہ بازی ہی کا پہلو ہے. کیونکہ سورہ کے اندر جو مضمون ہوتا ہے نا، اس میں ہم پوری رعایت کرتے ہیں، یعنی فکر فراہی میں شروع سے لے کے آخر تک اس کو پڑھا جاتا ہے، یعنی پوری سورہ کو. اور پوری سورہ کو ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ 20 دفعہ پڑھ کے اس کے بعد جو شیڈز آتے ہیں نا، لفظوں کے اندر آتے ہیں، اس کو پوری طریقے سے کیپچر کیا جاتا ہے تاکہ وہ اس چیز کی رعایت کے لحاظ سے پورا مضمون ایک ہی جو ہے نا وہ اپنے پورے نظم میں وہ بات کہی جا رہی ہو. اس سورہ کے آخر میں ایک مضمون آئے گا، وہاں پہ اشارہ بازی کا ایک پہلو ہے، اس کو نمایاں کیا گیا ہے. تو اس لیے ترجمہ یہاں پہ یہ کیا گیا ہے. آگے چل کے کیونکہ میں نے کہا کہ یہ ابتدائی صورتیں ہوتی ہیں، آگے چل کے جائیں گے، اگلی صورتوں میں جائیں گے تو جو شروع کے مضامین ہیں وہ اگلی سوروں میں جا کے جو ہے نا وہ نمایاں ہوتے چلے جائیں گے. اس کی مثال آگے جا کے دیکھنی ہے تو وَيْلٌ لِكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ کا جو لفظ ہے نا، وہاں پہ دو الفاظ استعمال ہوئے ہیں. وہاں پہ ہمزہ کا مطلب اشارہ بازی ہے، اور لمزہ کا مطلب ہبتی کسنا ہے. تو وہاں پہ دونوں شیڈز کو علیحدہ علیحدہ رکھا ہے قرآن مجید نے. وہاں پہ بھی دونوں شیڈز کو علیحدہ رکھا ہے. کیا یعنی یہ بیسیکلی اشارہ بازی بھی کرتے ہیں اور پھپتیاں بھی کستے ہیں. لمزہ کا مطلب بھی پھپتی کسنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. اور ہمزہ کا مطلب اشارہ بازی کرنا. تو جب قرآن نے آگے چل کے اس کو علیحدہ علیحدہ ڈومین میں رکھا ہے دونوں لفظوں کو، تو جب ہم یہاں پہ ہیں، اس جگہ پہ ہیں، تو یہاں حماز کا ترجمہ ہمیں پھر پھپتی کسنا نہیں کہیں گے، بلکہ کیا کہیں گے کہ یہاں اشارہ بازی ہے. تو یہ بیسیکلی دیکھنے کا اینگل ہے چیزوں کو جو ہے نا، اس اینگل کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات اس کا یہاں پہ اشارہ باز یہاں ترجمہ کیا گیا ہے. باقی جگہوں پہ آپ دیکھیں گے دوسرے ترجمے میں تو یہ آپ کو تھوڑا تھوڑا فرق نظر آتا جائے گا، یہ وہاں پہ اشارہ باز اس کا معنی نہیں لیا گیا. اس کے بعد ہے مشائن کا لفظ. مشائن کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ چلنے والا. یہ بھی انٹینسو کیس ہے، یعنی چلنا، پیدل چلنا، یعنی وہ ہے. اچھا، نمیم جو ہے یہ چغل باز کو کہتے ہیں. نمام کا لفظ ہوتا ہے وہ جو چغل خوری کرتا ہے. یہ چغل خوری جو ہے نا، یہ بھی اصل میں دو لفظوں کو جو ہے نا، یہ فارسی زبان سے خوری آ گیا ہے. اگر چغل ہی کہیں، جیسے چغل لفظ ہوتا ہے، اگر اردو زبان میں چغل ہی کہیں تو یہ اصل میں چغل بندے کو کہا جاتا ہے. تو چغل خور اصل میں یہ خور ایک اضافہ کر دیا گیا ہے فارسی زبان کی وجہ سے. یہ ہماری اردو زبان کے اندر اپنے مسائل ہیں. تو یہ نمام کا جو لفظ ہے، نمام جو ہے یہ چغل خور کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. مشاء کا کیا؟ یعنی بہت چلنے والا، بہت چلنے والا، یعنی پیدل چلنے والا، اچھا. ٹھیک ہے نا. یعنی یہ بھی انٹینسو کیس ہے. تو یہ دونوں مشائم بن نمیم کا مطلب ہو گیا کہ جو چگلی لیے پھرتا ہے، چگلی لیے پھرتا ہے، اچھا یعنی چگلی یوں ہی کوئی بات ہاتھ لگی اس کے بعد دوڑ لگا دی اس نے، یعنی دنیا اچھا. کو دکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ میرے پاس بات آ گئی ہے، اب میں رکوں گا نہیں،
تھموں گا نہیں، کہتے میں اب ہر گھر ہیں جو ہے نا، ہر گھر جو ہے نا وہ یہ بات پہنچا کے رہوں گا۔ تو یہ اصل میں اس کو جس طریقے سے پیش کیا گیا ہے، اس کی لفظوں میں تصویر کشی کی گئی ہے، وہ آپ دیکھنے والی یہاں پہ جو امیجری ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک شخص جو ہے نا بڑی دوڑ دھوپ کرتا ہے، بہت جو ہے نا کوشش کرتا ہے، تو یہ مشائم بھی نمیم اس کے ساتھ ہے، یعنی چگلی لیے پھرتا ہے۔ چگلی کیا ہوتی ہے؟ چگلی یہ ہوتی ہے کہ اصل میں یہ سورہ حجرات میں جا کے پڑھیں گے، اس میں کے پیچھے رہ گئی ہے، جس میں یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ہے کہ ایک بندے سے آپ نے کوئی چیز پکڑی اور اس کے بعد اس کو بڑھا چڑھا کے آگے جا کے منفی طریقے سے جو ہے نا پیش کر دیا، یہی چگلی ہوتی ہے نا۔ اس کو بڑھا چڑھا کے منفی طریقے سے، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے لوگوں کے اندر جو ہے نا وہ اصل میں فساد پھیلتا ہے، لوگوں کے اندر کسی شخصیت کے بارے میں نیگیٹو تاثرات قائم ہوتے ہیں، لوگ ان کے بارے میں ایک منفی نقطہ نظر جو ہے نا اڈاپٹ کر لیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، جب ایک چیز جو ہے نا غلط بیانی سے بیان کی جائے، واقعہ کچھ سے کچھ بنا کے پیش کر دیا جائے، تو لوگوں کے اندر جو ہے نا اب اس شخصیت کے بارے میں اچھا تاثر نہیں رہتا، اگر لوگ اس بات کو قبول کر لیں۔ تو یہاں پہ اصل میں یہی بات ہو رہی ہے کہ اس پیغمبر کی ذات کے بارے میں ان کی پوری کوشش ہے، تگ و دو ہے، یہ اشارہ بازی سے بھی کام لیتے ہیں اور اس کے بعد چغل خوری سے بھی جو ہے نا کام لیتے ہیں، یہ بات کو پکڑتے ہیں، بات کا بتنگڑ بناتے ہیں اور اس کے بعد جس طریقے سے پیش کرتے ہیں تاکہ اس ذات کو، اس رسول کی ذات کو جو ہے نا وہ کم تر ثابت کیا جا سکے، یعنی لوگوں کی نظروں میں گرا دیا جائے۔ یہ مسلمانوں کے اندر بھی ظاہر جو انہوں نے اسلام قبول کیا ہے، وہ اس ذات کے حوالے سے اگر کوئی اچھا تاثر ہے تو اس تاثر کو بھی جو ہے نا زائل کر دیں، اگر یہ معاشرے کے اندر اس ذات کا کوئی اچھا تاثر ہے تو اس تاثر کو بھی زائل کر دیں۔ یہ ان کی پوری کوشش ہے، یہ ان کی پوری تگ و دو ہے، یہ یہی کام کر رہے ہیں۔ یہ اس لیڈرشپ کا بیان ہے جو آپ کی مخالفت میں ہے۔ اچھا، اس میں جو پہلی 4 آیتیں ہیں نا جو ہم نے پڑھی ہیں، اس کو اب اس کے ساتھ کمپیئر کرتے ہوئے ساتھ ساتھ چلیں۔ وہاں پہ کہا گیا تھا کہ آپ خلق عظیم ہیں، اور یہاں پہ مکذبین ہیں، یہاں پہ قسم قسم پہ قسمیں کھانے والے ہیں، یہاں پہ اشارہ باز ہیں، یہاں پہ چغل خور ہیں، جو معاشرے کو توڑ پھوڑ کے رکھ دیں گے، جو معاشرے کو فساد پھیلا کے رکھ دیں گے۔ اب یہ دونوں کا کمپیریزن کرتے ہوئے جو ہے نا ساتھ چلیں تو آپ کو پہلی جو ہے نا جو 4 آیتیں ہیں ان کا کلر بالکل آپ کو واضح طور پہ جو ہے نا سامنے آپ کے آنا شروع ہو جاتا ہے، اور جبکہ ان کا جو کریکٹر ہے جس طریقے سے سامنے آتا ہے وہ بھی نمایاں ہو کے سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیز جو ہے نا یہ سامنے رہے۔ اچھا، یہ واضح ہو گیا نا، یعنی حماز کا جو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ مشکل ہے، اس کو ویل لکلی ہو، یعنی ہومزہ تلومزہ جو ہے نا آپ کے فوری ذہن میں آ جانا چاہیے، اور اس میں دونوں پہلو آ جانا چاہیے کہ اشارہ بازی اور پلس جو ہے نا وہ پھپتی کسنا، یہ دونوں جو ہے۔ اچھا، اس کے بعد منع للخیر، منع کا لفظ جو ہے نا یہ پھر جو ہے نا انٹینسو کیس ہے کہ یہ منع کرتے ہیں، منع کرتے ہیں للخیر، ہر خیر کے کام کو۔ خیر جو ہے نا بھلائی کا کام ہے، نیکی کا کام ہے، آ، یہ اس سے منع کرتے ہیں۔ جب یہ منع کا لفظ آ گیا ہے، بڑا انٹینسو کیس ہے، تو یہ کس چیز کی علامت بن گیا ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ نہ صرف خود خیر سے جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں، یعنی خود بھی یہ کام نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، یہ پھر آٹومیٹیکلی اس کے اندر یہ مفہوم بن جاتا ہے۔ اچھا، یہ کہ خیر، نیکی، بلائی، یہاں پہ زکوٰۃ بھی کہہ لیں، قرآن مجید میں جگہ جگہ پہ جو ہے نا ظاہر ہے کہ جو بات یہاں پہ ہو رہی ہے اسی سینس میں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یا اللہ کی یعنی احکامات پہ عمل کرنا، یہ سارے نیکی اور بلائی کے کام ہیں، یہ اس سے منع کرتے ہیں، منع کرتے ہیں۔ اچھا، یہ عمومی مفہوم ہے، یعنی اس منع للخیر کی۔ معتد عصیم، معتد جو ہے اعتدا، یعنی اس کا ورب ہے، اور عصیم جو ہے یہ اسم، جانتے ہی ہیں گناہ کو عام ترجمہ یہی کیا جاتا ہے، لیکن اس کا لفظی جو ہے نا اس کی رعایت کی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب معتد کا لفظ آتا ہے، یہ ان دونوں میں فرق ہے، عصیم اور معتد میں فرق ہے۔ اچھا، معتد وہ شخص ہوتا ہے جو کسی دوسرے کے حق پہ جا کے ڈاکہ ڈال دیتا ہے، دوسرے کے حق پہ ڈاکہ ڈال دیتا ہے۔ مثلا دیکھا کہ یتیم ہے، غریب ہے، بیوہ ہے، اس کی کو پلاٹ پڑا ہوا ہے، آپ نے جا کے قبضہ کر لیا، آپ کا کوئی حق نہیں تھا، آپ نے جا کے قبضہ کر لیا، ایسے شخص کو معتد کہتے ہیں، یعنی کسی کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالنا اس کو معتد کہتے ہیں۔ عصیم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے حق تو واپس کرنا تھا لیکن آپ نے پورا حق ادا نہیں کیا۔ مثلا کسی بیوہ کے آپ نے جو ہے نا 2 لاکھ روپے دینے تھے، آپ نے 2 لاکھ نہیں دیے، ایسے ہی جو ہے نا باتوں باتوں میں جو ہے نا 1.5 لاکھ دے دیا، لاکھ دے دیا، 50,000 دے دیے، جان چھڑا لی، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اصل میں حق تلفی ہوتی ہے،
یعنی کسی کا حق تو قائم ہو گیا ہے لیکن اس کا حق پورا ادا نہیں کیا، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اردو زبان میں حق تلفی کہتے ہیں۔ اور جب آپ نے آگے بڑھ کے ڈاکہ ڈال دیا تو اس کو معتد ہو گیا یہ لفظ۔ تو یہ لوگ ہیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ ہر برائی کو جو ہے نا روکتے ہیں، خود بھی رک جاتے ہیں، روکتے ہیں، اور اس کے بعد یہ معتد ہیں، یعنی زبردستی۔ ہمارے ہاں پاکستان میں بھی جو ہے نا اس طرح کلچر بنا ہوا ہے کہ قبضہ کر لو جا کے پلاٹوں پہ جو ہے نا، تو یہ زبردستی جو ہے نا یہ معتد کی جو ہے نا وہ یہ کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ اسیم جو ہے یہ حق تلفی ہے۔ تو یعنی بیسیکلی اگر آپ دیکھیں تو یہ 2-3 لفظوں میں ان کی پوری لیڈرشپ کی جو ہے نا اس وقت کا جو رویہ ہے، ان کا مزاج ہے، اس کو ان لفظوں میں بیان کر دیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کے سامنے یہ جن کی تصویر جو ہے نا پیش کی جا رہی ہے۔ اچھا جب آیتوں کو پڑھتے ہیں تو دھیان چلا جاتا ہے جو ہم اپنی زندگی میں کر رہے ہوتے ہیں، جی 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 جبکہ یہ بات اللہ کے نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ان کنٹیکسٹ میں جو جی وہاں پہ ہے، وہاں پہ ہے، جی جی تو ان چیزوں کو لنک کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا ہے جی کہ اس کو پڑھتے پڑھتے نا دھیان ادھر سے ہٹ گیا، جی جی ادھر آ گیا کہ یہ ساری برائیاں ہم میں ہیں۔ جی جی اصل میں یہ آپ درست جی جی بات کریں، جی جی اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کہنا چاہ رہے ہیں ایسے ہی، یعنی ایک سامنے سب سیکھیں۔ یعنی آپ کے سامنے شیشہ رکھ دیا گیا نا، مرر رکھ دیا گیا ہے، اس میں اپنی تصویر دیکھ لیں۔ اصل میں قرآن مجید کرتا ہی یہی ہے نا، یعنی ہم سے کیسے ریلیونٹ ہوتا ہے، ہمارے سامنے وہ اس کا پورا جو ہے نا مرر رکھ دیا جاتا ہے، اس کے بعد اپنی تصویر دیکھ لیں۔ کیا آپ اس پیغمبر کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ اپنے مشرکین مکہ کے سرداروں کی پیروی کرنا چاہتے ہیں؟ تو یہ تو ہمارے سامنے تصویر رکھ دی گئی ہے، یہ انڈرسٹوڈ ہے، یہ تو آٹومیٹیکلی آنی بھی چاہیے، یعنی قرآن مجید پڑھتے ہوئے، ادروائز قرآن کا کیا فائدہ، کیا ہے؟ ہم کوئی سٹوری تو نہیں پڑھ رہے نا، تو یہ آنی بھی چاہیے۔ لیکن وہ جو بات اس طرح سے اسٹارٹ ہوئی ہے کہ ایسے شخص کی بات پہ بھروسہ نہ کرو یا ایسی شخص کی بات مان نہ دہو، جی جی تو یہ ہم کیا یہ تو جب پورا کنٹیکسٹ ہے نا، یہ تو پورا کنٹیکسٹ ہے، کنٹیکسٹ سے ہم جو ہے نا وہ ذرا برابر پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ نہیں وہ میں سمجھ گیا، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جب ہم اپنے عام لائف میں دیکھیں گے جی جی تو ایسا شخص، تو پھر ہم یہ بھی کام کر رہے ہوں گے کہ دیکھ رہے ہوں گے کہ وہ اس طرح کے کام کرتا ہے، تو پھر ہم اس کے ساتھ تعلقات یا معاملات نہ کریں، یہ بھی چیزیں اس میں شامل ہے۔ نہیں وہ معاملات نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنے نقطہ نظر سے پیچھے نہیں ہٹنا، اصل چیز یہ ہے جس پہ بات کہی جائے اسی پہ فوکس کریں نا، آپ اس کو کیوں اتنا جنرلائز کر دیتے ہیں؟ نہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہی کہا جا رہا ہے نا ہاں کہ تو وہ تو دعوت ہی کے حوالے سے بات کہی جا رہی ہے، اس کا مطلب ڈے ٹو ڈے ان کے ساتھ انٹریکشن نہیں کرنا ہے، یہ کیا یہ مطلب ہے؟ ہرگز نہیں ہے اس کا مطلب، ڈے ٹو ڈے تو انٹریکشن تو ہوگا۔ ہم اس کو بیسیکلی جب بات جنرلائز کرتے ہیں تو اس کے بعد پتہ نہیں کیا کیا چیزیں شامل کر لیتے ہیں، وہ تو بالکل نہیں کرنی۔ نہیں، لیکن یہ انسان کی فطرت ہے، مجھے وہ کہے کہ دیکھو جھوٹ بولنے والے برے لوگ ہیں، جی جی سب سے پہلے تو آتا ہے ایسا جھوٹ نہیں بولنا چاہیے مجھے، اس کا پھر نیکسٹ تقاضا تو یہی ہے نا کہ جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان سے آپ سوشل بائیکاٹ تو نہیں ہوگا؟ بائک آؤٹ تو نہیں کرنا چاہیے، وہ تو خیر میرے نہیں، خیال میں دیکھیں اب آپ یہاں ایسا نہیں کر سکتے کہ واقعی جھوٹ بول رہا ہے کہ نہیں، سم ٹائمز وہ آپ کو لگتا ہے جھوٹ بول رہا ہے، جھوٹ نہیں بول لیکن رہا۔ جھوٹ کی بات نہیں ہو رہی، لیکن اس پہ اگر تھوڑا سا وہ کریں کہ وہ لوگوں کا حق مانو، جو پلاٹ پہ قبضہ کر لینا یا کسی کی یتیم، یہ میں نے ایگزامپل دیا پلاٹ پہ قبضہ کرنا، وہ بڑی کیا کرتے تھے کیا کرتے تھے؟ بات کہاں سے کہاں کی ہے نا۔ لیکن اب مثال یہ ہے کہ اگر کوئی ایک شخص ہے جو مشہور ہے اس چیز کے لیے، جی جی اور ہمارے پاس اس طرح کی چیز آتی ہے کہ اس میں کوئی کام پڑتا ہے کچھ ایسا ہے، تو ہم کیا اس چیز کو نہیں یوز کریں گے؟ سوچیں گے کہ یار اس شخص سے میں کیوں کام لوں، جس شخص کے بارے میں یہ مشہور ہے۔ یہاں پر تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کی بات کہی جا رہی ہے نا کہ آپ اس کے کان نہ جی دیں۔ جی یہ نہیں کہا جا رہا، ان مشرکوں کو یہ کہا نہیں کہا جا رہا کہ مشرکوں تم اپنے آپ کو دیکھو، یہ نہیں کہا جا رہا۔ ایک شخص دوسرے شخص کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے ان کی بات نہ سنو، تو ہم تو اسی طرح سے لیں گے۔ پوائنٹ نہیں ہے اس میں، اللہ کے نبی کو بھی سوشل بائیکاٹ کرنے کا نہیں کہا جا رہا ان سے، شاید جیسے یہی کہا ہے کہ ان سے ان کی بات پہ کان نہ دو، یعنی کہ ایک بندہ ہے جس کے بارے میں ہمیں لگتا ہے، حالانکہ ہم بھی بدل سکتے ہیں کہ ہم نبی یہی نہیں سوال ہے کہ یہاں پر ہم ہم بھی بھی غلط نبی نہیں ہیں، پلس اللہ تعالیٰ نے بڑے یہاں پہ سخت مطلب وہ الفاظ استعمال کیے ہیں، حماس جو آپ نے کہا تھا نا کہ اشارہ باز کے لفظ یوز کیے جی ہیں، جیسے سمپل نہیں، یعنی کہ اس کے اندر زور ہے۔ وہ زور ہے کہ بعض اوقات ہم بھی کوئی بات دوست سے مذاق میں کہہ دیتے ہیں تو وہ دوست بھی اس کو مذاق میں ہنس پڑتا ہے، جیسے نا تو ہم بھی ہنس پڑتے ہیں، تو وہ کہہ نہیں تمہیں تو بھکتی کرتی ہے، قرآن کے اندر تم حماس ہو۔ یہ انسان کے اندر ایک اس لیے یوز کیے ہیں شدت ورن جی جیسے بندہ ہے اس کا پرپز ہی بکری کسنا تھا، ہاں نہ کہ انجوائے کرنا۔ جی جی تو
अल्लाह ताला के नबी को भी अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि तुमने उनसे बाइकाट करना है, बल्कि सिर्फ ये कहा है कि तुमने उनको फॉलो नहीं करना। जी ऐसे ही, वो जो भक्ति है वो दीन के लिहाज से है, वो जो बात है ना वो दीन वो भी दीन के लिहाज लिहाज से है, दुरुस्त बात है। वो दीन के लिहाज से। वैसे ही जो मजाक होता है वो एक अलग चीज है, यहाँ पर जो बातें आ रही हैं वो दीन के लिहाज से। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त है जो आपके दीन का मजाक उड़ाना शुरू कर दे, हाँ नहीं, फिर तो मसला फिर बन आप गया, फिर मसला बन फिर गया ना उससे फिर तो। देखना हाँ नहीं, पड़ेगा। वो तो फिर आपके अंदर होनी चाहिए सेंसिटिविटी कुछ ना कुछ, ये तो बिल्कुल ही सही कह रहे हैं आप, वो दुरुस्त है। लेकिन सोशल बाइकाट तो मेरा ख्याल है उस लेवल तक फिर मिल सोशल जाए। बाइकआउट तब होता है जब ये हुकूमत हासिल हो या इस तरह की, लेकिन पर्सनल लेवल पे आप इन चीजों को जज करते हैं, सही कह देखते रहे हैं। हैं कि हम्म। जो लोग मामला कर रहे हैं अगर वो माशरे में इस तरह के कामों के लिए मशहूर हैं, मतलब कम से कम आप उसी तरह से जज तो करेंगे, देखेंगे कि भाई इस तरह के गलत कामों के लिए मशहूर हैं तो आप उनके साथ कोशिश करेंगे मामला ना करें। हाँ नहीं, कुछ हदूद तो तय कर लेते हैं आप, मेरा ख्याल है इसलिए वो अल्लाह ताला जो कान ना धरने की बात कर रहे हैं, वो बात के हवाले से कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल सोशल बाइकाट के लिए हवाले से नहीं कर रहे। क्योंकि वो ये यहाँ पर तो बात ये है कि ये मक्का में है। जी जी। अब मिसाल के तौर पे ये बात मदीना में हो रही होती तो ये बात फिर नहीं, फिर भी नहीं क्योंकि होती, फिर भी नहीं, फिर भी पीछे हमने जब सूरह तौबा में इस तरह की बात पढ़ी थी तो वहां पर बाइकआउट हुआ था। नहीं। वो बाइकाट जो है ना, असल में वो इत्माम हुज्जत हो चुका है, वो कई साल 10-12 साल गुजर चुके हैं उसके बाद हुआ है। ये जो ये और वो जो भलाई से रोकने की बात हुई है ना जी और बुराई पे उकसाने की, ये सूरह तौबा में पड़ी थी। जी, वो तो हर वहां चीज़ें पर फिर आएंगी, वो रोका तो गया बार था बार कि आएंगी। अब आप इनके साथ मामला भी नहीं करेंगे। हाँ वो तो बार बार आएंगे, लेकिन वो किस स्टेज पे है, असल चीज़ ये देखी जाए किस स्टेज पे है। आप ये तो बिल्कुल इब्तदाई सूरह इसलिए है। मैंने कहा कि वहां पर क्योंकि हिम्मत हासिल होगी, सोशल बैकआउट उसी चीज में होता है जब आपके पास ऐसा वो मिल देखें, जाए। सोशल बाइकाट भी जो है ना नहीं किया जाएगा, उस स्टेज पे भी सोशल बाइकाट नहीं किया जाएगा। वो इत्माम हुज्जत की जो है ना फरा के तौर पे है, जिसमें रसूल आते हैं और रसूल के एक स्टेज पे जो है ना उनको अलहदा बिल्कुल कर दिया जाता है ताकि उनको जो है ना सजा दी जा सके। वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। यहाँ पे आपके पास हुकूमत भी आ जाए तो अगर उसको गलती करता है यानी मोतद होता है तो उसको सजा दी जाएगी, उसके मुताबिक कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। सोशल बाइकाट फिर भी नहीं किया जाएगा। तो जी जी। बात के कारण में लोग जो ये प्रैक्टिस करते हैं, तो अगर तो हम उससे निकालें कि हमने इसको सोशल बाइकाट में नहीं लेना है, तो फिर ऐसे बंदे से बात कैसे होगी, हाँ जी, सही कह रहे उसकी हैं। सलाह कैसे हम्म, होगी? सही। जबकि अल्लाह के नबी ने तो उनकी सलाह करनी थी, जी वो तो नहीं कि बाइकाट तो नहीं किया होगा, वरना तो वो कहते ठीक है भाई मैं जा रहा हूँ मदीना, तुम लोग जो है ना अब मैं तो मजीद कुरान जो उतरेगा मैंने तुम्हें नहीं बताना, तो क्या वहाँ पे 13 साल तक रहे हैं। ये अगर शुरू की आते हैं फिर तो लगता है कि इन प्रैक्टिस की बेस के ऊपर आपने पीछे तो मतलब बचना तो है, लेकिन सोशल बाइकाट थोड़ा सा मेरे ख्याल में नहीं, मुश्किल है, वो मुश्किल हाँ है। नहीं, वो मेरा ख्याल है कि वो फराज साहब वहां नहीं पहुंच पा जो कह रहे हैं वो शायद मदीना में जो हुआ है जी जी। वो फिर उसमें एक ही चीज डिफरेंट है कि आप कह रहे हो कि वो हुकूमत और शबूर साहब कह रहे हो कि वो इत्माम हुज्जत है। यहाँ पर हुकूमत का पर्सनल मसला है। लेवल पे चीज होगी, यहाँ पर इंडिविजुअल लेवल पे चीज हाँ होगी। लेकिन वहां पर भी हुकूमत नहीं है मदीना में, वहां पर भी इत्माम हुज्जत है। तो हुकूमत ना भी हो तब भी इत्माम हुज्जत के बाद सोशल ये बाइकाट ऐसे ही है, ऐसे ही। अच्छा, यहाँ पे जो लफ्ज़ आया है ना असीम, इसका बाद लोगों ने तर्जुमा गुनाह किया है, सीधा सीधा गुनाह किया है। आ, गुनाह तर्जुमा हो सकता है, लफ्ज़ का तर्जुमा जो है ना वो आपको बताया कि लफ्ज़ों के कई एक शेड्स होते हैं, उसमें आ जाते हैं। ये यहाँ पे हक तलफी क्यों किया गया है, इसके अंदर जो 3 चीज़ें आ गई हैं वो ये कह रही हैं कि इसका हक तलफी ही तर्जुमा होना चाहिए। यानी मन्नाए लिल खैर, ये पहला हरफ है। मुअतद के बिल्कुल जो है ना एक्सट्रीम केस है, और उसका थोड़ा सा कम लेवल पे तेज केस पे हक तलफी आता है। तो इसलिए वो एक ही शेड्स की हैं। अगर महज गुनाह किया जाता तो वो तो गुनाह स्पेसिफाई करना चाहिए ना कुरान मजीद को। पहले ये कहा गया कि हल्लाफ हैं, महीन हैं, हम्माज हैं, मशाइम बिन नमीम हैं, ये तो पहले ही गुनाह कर रहे हैं। तो महज गुनाह से बात जो है ना वो नहीं होगी, बल्कि वो मुअतद के साथ जो है ना जो दूसरा लफ्ज़ आया है, तो ये मिलजुल के सारे ये बता रहे हैं कि यहाँ पे तर्जुमा इसका हक तलफी होना चाहिए, हक तलफी होना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो ये आगे क्या है, उतुलिम बाद ज़ालिका ज़नीम। उतुल का मतलब होता है पत्थर दिल, हार्श, जो सख्त होता है, स्टोन हार्टेड होता है, उस शख्स के लिए उतुल का लफ्ज़ आता है। और ये भी जो है ना एक्सट्रीम जो है ना वो इंटेंसिव केस है लफ्ज़ का, कि ये हक मारते हैं और ये हद से बढ़ने वाले हैं, और ये पत्थर दिल भी हैं, पत्थर दिल भी हैं। यानी ये शख्स बखील होता है, वो पत्थर दिल भी होता है। तो ये पीछे जो है ना ये जो बात हुई है कि मन्नाइल लिल खैरी, यहाँ से ये एक जहन जाता है इस तरफ कि हो सकता है कि ये भलाई के काम ये है कि
کسی بیوہ کا، کسی غریب کا، کسی مسکین کا، کسی یتیم کا جو ہے نا اس کی بھلائی کرنی چاہیے، بھلائی کرنی چاہیے. یعنی اسے ذہن جاتا ہے نا، کیونکہ آگے اتل کا لفظ آ گیا ہے، یعنی بخیل، سٹون ہارٹڈ ہیں یہ. اچھا، یہ اس کے بعد بات یہاں پہ رک نہیں گئی، بات اس کے بعد کہا کہ بات ذالی کا زنیم، یہ مزید یہ کہ یہ بے اصل بھی ہیں، بے اصل بھی ہیں. یہ زنیم کا جو لفظ ہے یہ بڑا کنٹروورشل ہے. آ، بعض لوگوں نے ترجمہ کیا ہے اس کا کہ یہ بے اصل ہیں، بد ذات ہیں، بد ذات کا بھی جو ہے نا ترجمہ کیا ہے. بعض لوگوں نے اس کا جو ہے نا حرامی کیا ہے. بعض لوگوں نے جو ہے نا ولد الزنا کا لفظ استعمال کیا ہے. اب دیکھ لیں مختلف تراجم آپ کو جو ہے نا یہ سارے شیئرز آپ کو وہاں پہ نظر آ جائیں گے. اس کو فی الحال یہی کہ یہ بے اصل بھی ہے، یعنی یہ تمام باتیں جو اوپر بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد یہ کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بے اصل بھی ہیں، بے اصل بھی ہیں. اچھا، آیت نمبر 13 تک جو ہے نا دوبارہ ساری جو ہے نا جو کچھ پیچھے پڑا ہے اس کو ہم ایک دفعہ دیکھ لیتے ہیں. اور یہ کہ میں آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو بے اصل کا جو لفظ ہے یہاں پہ زنیم، یہ تھوڑا سا واضح کر دوں یہ کیا چیز ہے. یہ غتلن کہیں اور آیا ہوا ہے؟ اتل میرا خیال آیا قرآن مجید میں اور بھی، لیکن یہ کہ اس کا معنی اس میں کوئی کنٹروورسی نہیں ہے. یہ تو مطلب یہ سخت دلی کے معنی میں آتا ہے، یہ جو سخت دل کا جو ہے نا بندہ اس کے لیے آتا ہے، یہ تو واضح ہے. یہ کہنے کے بعد کہ یہ جتنے پیچھے باتیں کہی گئی ہیں اس کے بعد کہا بعد ذالک، ان ایڈیشن ٹو دیٹ، یعنی یہ جتنی بھی اوپر باتیں کہی گئی ہیں اس کے بعد یہ کہا کہ یہ زنیم بھی ہے، یہ زنیم بھی ہے، یہ زنیم بھی ہے. زنیم جیسا کہ میں نے کہا کہ اس کے کئی ایک جو ہے نا معنی لیے گئے ہیں. جب اس کا معنی جو ہے نا حرامی جو ہے نا بچے کے طور پہ لیا جاتا ہے کہ جس کے والدین نے بغیر نکاح کے آپس میں تعلق قائم کر لیا اور اس کے بعد جو اولاد پیدا ہوتی ہے اس کو ہم اپنی زبان میں حرامی کہہ دیتے ہیں، عربی میں اس کو جو ہے نا ولد الزنا کہتے ہیں، انگلش میں بھی آپ جانتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں. یہ گالی ہوتا ہے، یہ گالی ہوتا ہے. یہ جو قرآن کے مخالفین ہیں اب بھی جب اعتراض کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر گالیاں ہیں. اس کے پوچھے کون سا لفظ ہے، وہ کہتے ہیں زنی. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نے کسی شخص کو زنیم کہا ہے، یعنی حرامی کہا ہے. اور بے سے سٹارٹ ہونے والا انگلش میں لفظ ہے وہ لفظ بولا ہے، اور عربک میں اس کو ولد الزنا، یعنی زنا کا جو اولاد ہے یہ شخص نا. یہ لفظی اس کا معنی کیا ہے؟ لفظی معنی جو ہے اس کا ہے جو قدود کانوں پہ، بیڑ بکری کے کانوں میں جو قدود ایکسٹرا لٹک جاتا ہے نا، اگر آپ نے دیکھی ہیں بیڑ بکریاں تو بعض اوقات ان کے کانوں پہ یا ان کے گلے پہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں وہ ایکسٹرا نیچے ایکسٹرا ایکسٹینشن سی ہوتی ہے، وہ نکل آتی ہے. اس کو کاٹ بھی دیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ایکسٹرا آ جاتی ہے اسکن کے ساتھ جو ہے نا وہ ایکسٹرا. اس کو زنامہ کا لفظ بولا جاتا ہے. تو ایک اضافی چیز ہوتی ہے جسم کے اوپر، جانوروں کے جسم کے اوپر اضافی چیز ہوتی ہے. یہ اسی طریقے کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں پیراسائٹ جو ہے نا، اس طریقے سے جو ہے انسانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ شخص جو ہے نا یہ اس قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اس قبیلے سے تعلق نہیں رکھتا تھا، اور یہ باہر سے آیا ہوا شخص ہے، باہر سے آیا ہوا شخص ہے. اور جس نے آ کے جو ہے نا جی بھی آپ نے جو کہا نا کہ کان کے ایکسٹرا حصہ ہوتا ہے، تو جی کہیں یہ تم طرح کہنا چاہ رہے ہیں کہ اس اردو میں کہتے ہیں نا کہ یار یہ تو بندہ بیکار ہے. جی جی ایک بندہ ہے جس کے بارے میں مشہور ہو جائے جی کہ وہ چغلی خور ہے، ہوں اس سے کوئی سچی بات کی امید نہیں رکھ سکتے، جی جی جو سارے فیکٹرز کام کیے ہیں، بھلائی سے روکتا ہے اور حق مارتا ہے، اور وہ کہتے ہیں یار یہ بیکار سا آدمی ہے. جی یہ اس کا یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے طرف بیکار کہ اس ساری باتوں کے بعد وہ بیکار ہو گیا. نہیں، اس جو لفظ ہے اس لفظ سے تو نہیں تو آپ چھوڑا. کہہ رہے ہیں ایکسٹرا چیز ہے، ہاں وہ تو ہے، فالتو چیز ہے، ہاں فالتو، ہو گیا. ہاں فالتو نہیں. اس پوری بات سامنے آ جائے پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ اس کو دیکھ لیتے ہیں. اچھا، یہ تو یعنی اس کی جو لفظ ہے اس کی بات کر رہا ہوں. اب اس کے بعد اگر آپ نیچے دیکھیں تو یہ ہے جی یہ ہے یہ کہاں پہ ہے؟ سوری، یہ
اس کا نمبر کیا دیا ہوا ہے اتلم بعد ذالک زنیم؟ 13 نہیں 34 کہاں پہ ہے؟ یعنی ہاں، یعنی اصلاً قوم میں نہیں ہے۔ اس سے جس بات کی طرف اشارہ مقصود یہ ہے کہ ان میں کچھ اساسات کمتری کے مریض اور خود اعتمادی کے محروم طفیلی بھی ہیں، جو کہ اگرچہ قوم سے نہیں ہیں لیکن اس سے مدعی بنے ہوئے ہیں۔ چنانچہ اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ اہل قوم سے زیادہ قوم کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں اور حق کی مخالفت میں وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں اہل قوم نہیں پہنچتے۔ ایسے بات اچھا، وہاں پہ بیٹھ نہیں رہی فکر کیا چیز ہے؟ کہ آخر میں تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ بندہ جو ہے نا وہ بے نصب ہے، جی جی یعنی کہ اس بندے کی جو پرسنل کریکٹرسٹکس نے، جی اس جی کی پرسنالٹی کے جی جی برائیاں، جی جی وہ آخر میں اس کا مطلب ایک بندہ ہے جی جی جو بے نسل تو نہیں ہے لیکن ساری برائیاں اس کے اندر ہیں، جی جی تو وہ اس آیت میں نہیں، میں نے کہا کہ میں ایکسپلین کر رہا ہوں ایکسپلین کر رہا ہوں نہیں میں ایکسپلین کر رہا ہوں۔ یہ زنیم کے جو ہے نا انہوں نے استاد محترم نے جو ہے نا جس طریقے سے اس کو پیش کیا ہے وہ ہے۔ اچھا، اس میں یہ چیز یاد رکھیں کہ زنیم کا جو ہے نا یہ تو لفظی مطلب ہوگا جو آپ نے آپ کو بتایا ہے، اس کے بعد یہ کیسے ریلیٹ ہوتا ہے زبان و بیان کے اندر؟ زبان و بیان کے اندر یہ اس شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو شخص باہر سے آیا ہوا ہو کسی قوم میں جو ہے نا، اور میں پہلے تھوڑا سا اشارہ کیا ہے، قوم میں آیا ہوا ہو اور وہ آ کے اس طریقے سے اٹیچ ہو جائے کہ جیسے اسی قوم میں سے ہے، لیکن وہ لوگ اس کو اس طریقے سے نہیں سمجھتے ہوں۔ اس کے لیے یہ لفظی یعنی کیسے لفظ جو ہے نا اپنا سفر کرتا ہے، یہ اس سینس میں یہاں قرآن مجید میں وہاں اسی طریقے میں استعمال ہوا ہے۔ اچھا، اگر ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھ لیں، جس کا دوسرا معنی جو ہے نا ولد زنا، جیسے میں نے کہا، یا حرامی بچے کا جو ہے نا، اس میں یہ اصل میں سماجی مسئلہ ہے، یہ سماجی مسئلہ ہے، یہ قرآن کا مسئلہ نہیں ہے، یہ غلط بات ہے اور یہ اخلاقی طور پہ انتہائی بری بات ہے کہ ایک شخص جو ہے نا پیدا ہو گیا ہے، غلطی کس نے کی تھی؟ ماں باپ نے کی تھی، اور اس کی سزا بچے کو دی جائے، یہ قرآن مجید اس کی مخالفت میں کھڑا ہے۔ کوئی سینس نہیں بنتی۔ قرآن مجید جو ہے نا، پورے قرآن مجید کے مضامین آپ کی نظر میں رہنے چاہیے، پورے قرآن مجید کے، اور کسی دوسری جگہ پہ اس کی مخالفت نہیں ہونی چاہیے، یہ تو ہم اصولی طور پہ مانتے ہیں۔ سورہ احزاب میں جو ہے نا اس چیز کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ تم کبھی بھی بچوں کو ان کے والدین کے جو پیرنٹس ہیں نا ان کے نام کے بغیر جو ہے نا ان کو لنک کرو، نسبت نہ دو۔ ہمیشہ نسبت جو ہے نا، نسبت جب آپ جو بچہ ہے آپ اس کو لے پالک یعنی گود میں لے لیتے ہیں تو اب اس کو جو ہے نا اپنے نام کے ساتھ منسوب کر دیتے ہیں، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، یہ ایک شرعی مسئلہ ہے، بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی اس کو آپ جو ہے نا کسی جو بچہ لے لیا آپ نے گود میں لے لیا، اس کو ہمیشہ اس کے والدین کے ساتھ جو ہے نا اس کو اٹیچ کرو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے۔ اور یہ لوگ بھی جو یہ آئے ہیں اور یہ لوگ باہر سے ہیں، اور یہ لوگ جو ہے نا بحیثیت مجموعی یعنی اپنے آپ کو اس قبیلے کا جو ہے نا ظاہر کر رہے ہیں، یہ ان کو یعنی اگر وہ سورہ احزاب کے ساتھ اس کو جا کے دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اخلاقی برائی ہے، اس شخص کی اخلاقی برائی ہے جو اپنے آپ کو اٹیچ کر رہا ہے کسی دوسرے قبیلے کے ساتھ، حالانکہ وہ اس میں نہیں ہے۔ یہ اب آپ کنسسٹنسی دیکھ رہے ہیں سورہ احزاب کے اندر اور اس مضمون کے اندر، اب کنسسٹنسی نظر آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی تو یعنی اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں، یہ واضح ہو گیا نا؟ یعنی وہاں پہ آپ نے گود میں لینا نا بچے کو، تو گود میں لے کے یہ کیا کہا ہے؟ بچہ بھی بچہ ہے، اور اس بچے کو منسوب نہ کرو اپنے ساتھ، اس کی نسبت ہمیشہ کس کے ساتھ رکھو؟ اس کے والدین کے ساتھ رکھو۔ تو یہ جو لوگ باہر سے آئے ہیں یہ اصل میں کیا کر رہے ہیں؟ اپنی نسبت جو ہے نا اپنے والدین کے ساتھ نہیں کر رہے، بلکہ اپنی نسبت جو ہے نا اس قبیلے کے ساتھ کر رہے ہیں، یہ غلط کام کر رہے ہیں، یہ ایک اخلاقی برائی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں آپس میں کنسسٹنٹ ہو گئی، اخلاقی برائی ہے۔ جب آپ اس کو جو ہے نا اٹھا کے ولد و زنا پہ جا کے لے جاتے ہیں تو وہ اس فرد کی اخلاقی برائی نہیں رہتی بلکہ وہ والدین کی اخلاقی برائی ہو جاتی ہے۔ جی جی سے ڈسون ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ جو ہے اپنے اوریجنل قبیلے کو ڈسون کر چکے ہیں اور اس قبیلے کے ایگزیکٹلی تو یہ اخلاقی برائی جو ہے یہ جو افراد ہیں یہ اصل میں یہ افراد جو ہے نا اخلاقی برائی میں خود تھوڑے ہوئے ہیں۔ تو جب ہم ولد و زنا کہتے ہیں، یہ بڑا باریک سا فرق ہے، ولد و زنا کہتے ہیں یا حرامی کہتے ہیں، تو اس میں قصور کس کا ہے؟ اس بچے کا یا اس کا ہے؟ اس یعنی اس بچے کو جس طرح ماں باپ کا نام نہیں ملتا، جی جی اسی طرح یہ جو شخص ہے یہ اس قبیلے میں آ کے اس اپنے ماں باپ کے نام کو یا قبیلے کو خود ختم کر کے نیا کر لیا ہے۔ تو یہ دونوں کنسسٹنٹ ہو گئے، یعنی سورہ احزاب کا مضمون اور یہ مضمون جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ کنسسٹنٹ ہو گئے۔
لیکن جب آپ دوسرے اینگل سے دیکھتے ہیں تو یہ اصل میں ان کی کوئی برائی نہیں ہے، یہ بلکہ سماجی مسئلہ بن گیا ہے۔ تھوڑا سا باریک سا فرق ہے، لیکن اگر اس کو اگر آپ سمجھ جائیں تو بڑی اچھی جو ہے نا یہ بات ہے۔ یعنی اخلاقی برائی کس کی ہے؟ یعنی جس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، اخلاقی برائی جن کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کی اخلاقی برائی ہونی چاہیے نا، ان کے والدین کی تو نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ تو یعنی یہاں پہ اصل میں دوسرا پہلو ہے جس کو قرآن مجید نمایاں کر رہا ہے۔ اس کا ترجمہ اگر کسی نے حرامی کیا ہے، بیسٹرڈ کیا ہے، یا جو ہے نا وہ ولد و زنا کیا، تو انتہائی غلط کیا ہے، اور اس میں پھر جو ہے نا قرآن مجید کے اوپر جو ہے نا انگلی اٹھتی ہے۔ تو کنسسٹنٹ مضمون جو ہے نا ہمیشہ رہنا چاہیے۔ مضمون جو ہے دوسری جگہ جو ہے وہ لیکن یہ قرآن کی نظر میں ایسا ہو گیا ہے، ایسا جی ہم بھی کہتے ہیں جی قرآن تو کنڈیم بھی نہیں کر رہا اس بچے کو، جی ایسے ہی ہے، ایسے بلکہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں کہ تم وہ تو انسان کے لیول پہ، ایکول لیول پہ اس کی عزت- ایسے ہی ہے، ایسے ہی ہے، نہیں کرتا ہی نہیں ہے۔ یہ دوسرا مطلب کیسے پتہ چلا کون سا؟ یہاں سے کہ مطلب وہ جیسے دوسری قوم سے آیا اور اس قوم میں اصل میں اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو یہ جو پہلا معنی ہے نا وہ یہی معنی ہے، جو غدود ہوتا ہے نا، اس کا یہ پہلا معنی ہے۔ اچھا، اس کے بعد دوسرا معنی بھی ڈکشنری کا معنی ہے کہ جو شخص باہر سے آیا اور اپنے آپ کو اٹیچ کر رہا ہے، وہ بھی اسی کا معنی ہے۔ تیسرا معنی جو ہے نا اس کا عوامی معنی ہے، وہ اس کا نتیجہ نکالا ہوا ہے۔ بعض اوقات لفظوں کا جو ہے نا جب وہ ٹریول کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ بھی سامنے آ جاتا ہے نا، تو اس طریقے سے ڈفرینٹ شیڈ سامنے آ جاتے ہیں۔ قرآن نے کون سا شیڈ استعمال کیا ہے؟ تو جب آپ اس کو ولد و زنا کہیں گے تو اس کا تو قصور ہی کوئی نہیں ہے، وہ ان کا بیسیکلی یہ جو پیچھے بیماریاں بیان کی گئی ہیں وہ ان کی اخلاقی بیماریاں ہیں۔ کن کی اخلاقی بیماریاں ہیں؟ حمازم مشائم بنمیم، یہ اخلاقی بیماری ہے۔ اور اس کے بعد حلافی مہین، یہ اخلاقی بیماری ہے۔ مناع للخیر، یہ اخلاقی بیماری ہے۔ معتدٍ عصیم، یہ اخلاقی بیماری ہے، عصیم اخلاقی بیماری ہے۔ اور اس کے بعد زنیم بھی اخلاقی بیماری ہے۔ اب یہ سارے ایک ہی لیول پہ یہ بات ہو رہی ہے۔ بات واضح ہو گئی؟ یہ کسی ایک شخص کو ان کے جو لوگ ہیں جو بات کر رہے ہیں ان میں سے کوئی ایک شخص کے بارے میں بات ہو رہی ہے یہاں پہ؟ کیونکہ ایک تو وہ سنگولر آیا ہے سارا، اور جی یہ ایک ڈیفرنٹ ڈسکشن ہے، وہ اس کے بعد میں شروع کرنی ہے، لیکن ابھی فی الحال جو ہے نا یہ وہ بالکل جو یہ قوم سے آیا یہ تو کوئی خاص شخص ہوگا نا، جی وہ پورے سارے کے سارے لوگ تو نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے میں کنفیوز ہو گیا ہوں جی کہ اگر یہ اس کو میں اگر یہ مان لیتے ہیں ہم لوگ جی بات ہوتی ہے کون سے کسی سے سے آیا ہے، جی تو پھر تو بہت سارے جو کفار اللہ کے نبی کے اوپر سلینڈرنگ کر رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، کیونکہ وہاں کے سردار ہیں، جی وہ اس سارے کانٹیکٹ سے باہر ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ جناب ہے ہی نہیں۔ میں اس پہ آنا ہے وہ بھی نہیں وہ بھی بڑا کریٹیکل ہے، وہ میں اس پہ آنا ہے ابھی اس پہ آنا ہے۔ نہیں وہ پھر تو اگر میں ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم اکٹھی کر لوں تو پھر آپ خود کہتے ہوتے ہیں کہ آپ کنفیوز کر رہے ہیں، اس لیے میں چیزوں کو جو ہے نا وہ اس طریقے سے آگے لے کے آ رہا ہوں۔ اچھا لفظ کو سمجھنا ابھی تک امپاسبل ہے۔ اچھا نہیں، یہ اخلاقی طور پہ جب ان کی پچھلی برائیاں بیان کی گئی ہیں تو یہاں پہ بھی ان کی کوئی اخلاقی ان کی اپنی برائی ہونی چاہیے، یا اپنی برائی ہو، ہاں وہ تو پھر گالی بن جاتی ہے، وہ تو آپ بات پوری سن لیں گے جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا کان بند کریں۔ نہیں اس کے بعد یہ اللہ کرے کہ ذہن مطمئن ہو جائے۔ جی ابھی تو نہیں دیکھیں آپ یہ سماجی مسئلے کو آپ کیوں جو ہے نا اس پہ امپوز کر رہے ہیں؟ نہیں ہمیں تو پوری صورت کے ساتھ یہ لفظ ہی نہیں جب بیٹھ رہا۔ اچھا وہ تو اچھا وہ ایک بندہ ہے جو کہ بے نسب ہے، اس پہ مان لیتے ہیں فرض کریں، تو پھر بھی نہیں بیٹھتی بات، پھر لگتا ہے کہ بھئی جو بندے وہاں نسب والے تھے وہ کہیں گے جی ہماری یہ آیت ہمارے لیے نہیں، ہم تو نسب والے ہیں۔ اچھا یہ پرابلم ہے۔ اچھا وہ علیحدہ مسئلہ ہے، اس کو بعد میں آتا ہوں۔ اچھا یہاں پہ ابھی اگلی بات جو ہے نا، یہ عمومی طور پہ جب آپ پڑھتے ہیں یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں 11 سے لے کے 11 12 اور 13 اور 14 اور 15 یہ جو آیات پڑھی جاتی ہیں تو عمومی طور پہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ یہ جو شخص ہے یہ ولید بن مغیرہ ہے۔ اب عمومی تفسیروں میں یہ ایک شخص کی تصویر یہاں پہ پیش کی جاتی ہے، یا ایک اور شخص ہے اخنس بن شریک، جو نا اس کا لفظ جو ہے نا سامنے آتا ہے، سوری اس کا نام جو ہے نا سامنے آتا ہے۔ ولید بن مغیرہ جو ہے نا وہی خالد بن ولید کے جو ہے نا والد ہیں، ان کے بارے میں یہاں پہ ذکر آتا ہے، وہ بھی سرداروں میں سردار تھے ان کے والد، یہ سارے غزوہ بدر میں جو ہے نا مارے گئے ہیں۔ تو یہ
یہ کہاں پہ آتا ہے؟ لوگوں نے کیسے ریڈیوس کیا ہے؟ کسی حدیث سے نکالا ہے؟ بس کچھ روایتیں آ گئی ہیں نا، لیکن حدیث نہیں ہے، روایتیں مطلب یہ ہے کہ لوگوں نے بیان کی جی تاریخ سے، لیکن یہی مسئلہ ہے ان کو یہی آپ مسئلہ کو پیش آ رہا ہے۔ جی ایسی یہی مسئلہ ہے۔ لیکن یہ مسئلہ ان سے پھر یہ آتا ہے کہ جب اللہ نے بات شروع کیا، کہا کہ کلا نہیں نہیں اچھا نہیں مجھے کمپلیٹ کرنے دیں ساری چیزیں جو ہے نا، اس لیے ہم اچھا شکور صاحب کا انتظار کر رہے ہیں۔ فرض انتظار کر لیں۔ اچھا یہ عمومی طور پہ آپ کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، کوئی بھی تفسیر اٹھا لیں، وہ اس کو نام دیتے ہیں کہ یہ ولید بن مغیرہ ہیں یا اخنس بن شریک ہے، یعنی یہاں سے، اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ ساری آیات اس بندے کے بارے میں ہیں۔ یہ جو ابھی پڑھی ہیں کہ یہ آیت نمبر 11 12 اور 13 اور 14 اور 15 جو ہے نا، کہتے یہ ہیں کہ یہ سارے جو ہے نا پروناؤن جو استعمال ہوئے ہیں سنگولر استعمال ہوئے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ ایک شخص ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ اچھا، اور یہ آیت نمبر 15 تک جو ہے نا یہ مضمون یعنی ایسے ہی چلتا ہے، جس کی وجہ سے آیت نمبر 16 تک یہ مضمون اسی طریقے سے چلتا ہے۔ اچھا اب یہ پتہ نہیں عربی زبان، جو عربی تفسیریں میں نہیں پڑھا، ظاہر ہے کہ ساری چیزیں تو نہیں سامنے ہوتی، مجھے اردو میں جو ہے نا ایسی جو نقطہ نظر ہے یہ تدبر قرآن میں آپ کو ملتا ہے، اور اس کے بعد البیان میں ملتا ہے کہ یہ پورا کا پورا جو ہے نا یہ بات جو کہی جا رہی ہے، یہ پوری لیڈرشپ کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے۔ وہ اس کے پھر دلائل دیتے ہیں وہ کیوں جو ہے نا دی جا رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں مضمون شروع ہوتا ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ فلا تطیع المکذبین، مکذبین جو ہے یہ جمع کا جملہ ہے، یہ سنگولر نہیں ہے، یہ سنگولر نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جب یہ مضمون ختم ہوتا ہے نمبر 16 کے بعد، اس کے بعد ان کو ایک یعنی تمثیل سنائی جاتی ہے۔ وہ تمثیل کیا ہے کہ انا بلاؤنہم کما بلاؤنا اصحاب الجنہ، ہم نے ان کو آزمائش میں ڈال دیا ہے بالکل ایسے جیسے جو ہے نا باغ والوں کو جو ہے ڈالا تھا، باغ والوں کو ڈالا تھا۔ یہاں پہ بلاؤنہم جو ہے ان کو ڈالا ہے، ہم پھر جو ہے نا جمع میں آ گیا ہے، جمع میں آ گیا ہے، یعنی بات کے شروع میں بھی ضمیر جو تھی پروناؤن تھا وہ بھی کیا تھا، مکذبین، وہی جمع میں تھا، اور جب بات آگے سٹارٹ کی ہے تو وہ پھر یہ کہا ہے کہ یہ سارے کے سارے ہم ہیں، یہ سنگولر نہیں ہیں، سنگولر نہیں ہے، یہ ایک شخص نہیں ہو سکتا۔ اچھا اس کے بعد اگلی دلیل کیا دیتے ہیں، یہ دو دلیلیں انہوں نے دے دی، یعنی تدبر قرآن نے، صاحب تدبر قرآن نے دو دلیلیں دی۔ اس کے بعد اگلی دلیل یہ کہتے ہیں کہ لفظ آگے ہے کلا، کلا گرامیٹیکلی جب کلا کا لفظ آتا ہے یہ بالکل ایچ اینڈ ایوری کی طرح، جس طرح انگلش میں ہوتا ہے نا ویسے ہی ایچ اینڈ ایوری کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ جس طرح انگلش میں ایچ اینڈ ایوری کے بعد سنگولر آتا ہے، ایسے ہی عربی زبان میں بھی اندر یہ مسئلہ بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ کلا کا لفظ آ گیا ہے، کلا کے بعد جب یہ کہا کہ حلاف مہین، یہ سارے کے سارے ایک ایک کر کے جو ہے نا یہ سارے ایسے ہیں، ایچ اینڈ ایوری ون، کلا کا مطلب یہی ہوتا ہے ایچ اینڈ ایوری ون۔ اس کے بعد کلا جو ہے نا، کلا کے بعد بیان کرنے کے جس طرح انگلش میں ہوتا ہے نا ایچ اینڈ ایوری کے بعد ہمیشہ سنگولر آتا ہے، کلا کے بعد جو ہے نا اگر یہ جو آگے ناؤن آ رہے ہیں اگر وہ نکیرہ ہیں تو پھر وہ ہمیشہ سنگولر ہی آئیں گے، اگر نکیرہ ہیں تو ہمیشہ سنگولر آئیں گے، اگر الف لام لگ جاتا ہے، دا لگ جاتا ہے، پھر وہ پلورل بن جاتے ہیں۔ جب میں کہوں گا کل طالب کا لفظ میں استعمال کروں گا، یعنی اسٹوڈنٹ جو ہے، کل طلاب کا جو ہے نا اگر الف لام لگا لوں تو پھر میں کل الف لام لگے گا تو وہاں کل طالب نہیں کہوں گا، کل طلاب کہوں گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ فرق رہے گا عربی زبان کے اندر بھی۔ تو یہاں پہ آگے جتنے بھی ناؤن آئے ہیں وہ سارے نکیر آئے ہیں، یعنی وداؤٹ الف لام آئے ہیں۔ وہ کیا ہے، حماز ہے، مشاء ہے، منا ہے، یہ سارے الف لام کے بغیر آئے ہیں۔ معتد ہے، عصیم ہے، اس کے بعد زنیم ہے، یہ سارے کے سارے جو ہے نا الف لام کے بغیر آئے ہیں۔ یہ عربی زبان و بیان کے مطابق جو ہے یہاں پہ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنگولر نہیں ہے، یہ پلورل ہے، یہ پلورل ہے۔ تو یہ پلورل یہ بیسیکلی ساری کی ساری لیڈرشپ ہے، گو کہ اس کو سنگولر پروناؤن کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ وہ کیوں کیا گیا وہ میں نے وجہ بتا دی ہے، کلا کی وجہ سے جو ہے نا جو نکیرہ اور الف لام کے ساتھ جو ہے نا دا، اس کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے، اور اس کا قرآن مجید نے خیال رکھا ہے، وہ زبان و بیان کی چیز ہے، یہ چیز ہے۔ اچھا اب اس کے بعد اگر یہ پورے کے پورے لیڈرشپ ہے، قریش کی لیڈرشپ ہے، تو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ ان کے اندر جس طرح انسانوں کے اندر تھوڑا بہت فرق تو ضرور ہوتا ہوگا نا۔ اب حلاف مہین ہو سکتا ہے کہ ایک ایکسٹریم پہ ہو اور ایک ذرا کم ہو، اور حمازی مشائم بھی نمیم ہو سکتا ہے ایک ایکسٹریم پہ اور ذرا کم ہو، یعنی یہ ساری بیماریاں ان میں پائی جاتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کسی میں کم ہو کسی میں زیادہ ہو،
یہ پورا امکان ہوتا ہے. اور جب اس طرح کا امکان ہوتا ہے اور اپنے کسی پورے گروپ کے بارے میں بات کرنی ہے، اگر اس گروپ کے اندر بالکل ایک چیز نہیں پائی جاتی تو پھر تو آپ گروپ کی بات نہیں کریں گے، پھر تو آپ کہیں گے کہ اسپیسیفک کہ ان میں سے کچھ ہیں. پھر قرآن کو ایسے ہی کہنا چاہیے تھا کہ ان میں سے کچھ ہیں. جب ان میں سب میں سے یہ چیز پائی جاتی ہے اور کسی میں کم پائی جاتی ہے، کسی میں زیادہ پائی جاتی ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ بیسیکلی اس اینگل سے آپ اس چیز کو دیکھیں تو یہ ساری چیزیں اپنی جگہ فٹ بیٹھ جاتی ہیں. کل حلاف مہین، یہ تو بات سمجھ میں آ گئی. حمازی مشائم بنمیم، یہ بات سمجھ میں آ گئی. مناع للخیر معتد ناسیم، یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی. اور اس کے بعد اتل جو لفظ آیا وہ بھی بات میں سمجھ میں آ گئی. اب زنیم جو مسئلہ آ گیا کہ ایک جگہ پہ آ کے یہ مسئلہ بنتا ہے، یہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جا کے روایات میں دیکھنے کی. یہ روایات میں 2 بندوں کے نام آتے ہیں. روایت سے مراد یہ نہیں ہوتا کہ انہوں نے براہ راست جو ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو بس سنی ہے. مطلب یہ ہماری تفسیری روایت میں چیزیں آ گئی ہیں جنہوں نے لوگوں میں بعد میں جو ہے نا یہ چیزیں اسیس کرنے کی تاریخی طور پہ اپنی انویسٹیگیشن کی ہے، اور جس میں جو ہے نا انہیں 2 نام جو ہے نا اخنس بن شریک کا نام آتا ہے اور ولید بن مغیرہ کا نام آتا ہے کہ یہ لوگ باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے. یہ 2 آتے ہیں. اور اگر یہ 2 بھی پورے ہوتے ہیں تو یہ لفظ پورا ہو گیا اپنی جگہ. یعنی ان کو بحثیت مجموعی جو ہے نا ان کی تصویر کشی کی جا رہی ہے، نہ کہ جو ہے نا یہ کہا جائے کہ سارے کے سارے زنیم ہیں. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا بات کو؟ یعنی ایک تو یہ زبان ہے کہ اس میں ایسے انڈیویجولس بھی ہیں جو پوڈکاسٹ میں کھاتے ہیں، کچھ ہوں گے، ہاں، اور بہت ایسے بھی ہیں جو کہ اشارہ بازی کرتے ہیں، ایسے بھی ہیں جو چگلی بازی کرتے ہیں، اور مزید یہ کہ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ بھی اصل بھی ہے. زنیم ہیں. ہاں، زنیم ہے. ہاں. آپ نے ویسے جملے کو کافی اچھے طریقے سے موڑ دیا. ایسے ہی لگ رہا جی. اگر آخر میں یہ مسئلہ اگر زمین کو ان کے اندر ہی ایڈ کیا گیا ہوتا، متان خبیر خیر وسیع اچھا آخر میں پھر ایک سیپریٹ اچھا اس میں اچھا ہاں بعد ازالی کا ساری باتوں کے بعد وہ زنیم بھی ہے. تو مطلب ہے کہ زمین ایک اس کے اندر ہونا چاہیے جی جی لگتا ہے ایسے ہی ایسے ہی ہے. پچھلی اگر سال ہم اس کو بے نسب مانیں جی جی. پھر سب میں ہونا چاہیے جو جس کو اور ایسا ہے ہاں لیکن یہ جو بعد ازالی کا زنیم کہا نا یہ خود اس کو سیپریٹ کر دیتا ہے، بریکٹ میں لے آتا ہے. یہ انفورس کرتا ہے ہاں کہ اس کو زمین بھی ہونا چاہیے، انسانی حرکات کے بعد وہ زمین بھی ہو. جی. اب اگر ہم زمین سے یہ مانیں کہ وہ بے نسب ہو تو پھر بہت سارے لوگ آؤٹ ہو جاتے ہیں. جی. بہرحال ذہن تو نہیں مانتا دونوں ایکسپلینیشنز کو، لیکن اللہ کرے کہ ذہن کلیئر ہو جائے. مطلب زیادہ ٹیکنیکلٹی میں جائے بغیر اگر یہ بھی دیکھیں تو ارلی مکن دور کی صورت ہے تو مخالفت کسی ایک آدمی کی طرف سے تو نہیں ہو رہی، مخالفت تو بڑے لوگوں کی. اچھا یہ بھی تدبر قرآن میں لکھا ہے کہ اصل میں یہ مخالفت ایک بندے کی نہیں ہے، یہ کلیکٹیو مخالفت ہے. اس پہ تو اگری کرتا ہے، اس پہ تو ذہن مان جاتا ہے. جی جی. اور ہم نے تو میزان میں یہ اصول بھی پڑھا ہے کہ جب ہم قرآن شریف کو پڑھے تو اس کے پیچھے پورے تاریخی بیک گراؤنڈ ہے جی وہ تو ہمارے سامنے موجود ہے. تو وہ جو بات کر رہے ہیں ہمارے سامنے تو پورے قریش کی جی ایسے ہی. اچھا ایسے ہی. جماعت کے بعد ازالی کا زمین جو ہے نا وہ اس جماعت کے اوپر اپلائی کرنا مشکل ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ زمین کوئی ڈکشنری کا لفظ یہاں اللہ تعالیٰ استعمال نہیں کر رہا. کوئی نہیں دیکھو کوئی یہ اگر مان لینا کہ یہ وہ لفظ ہے جس کا مفہوم جو ہے نا بعد میں ہمیں غائب ہو گیا تو یہ اس کا تصور، اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی خطرناک بات ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو کیسے استعمال کر رہا ہے. حامد صاحب نے جو ایکسپلینیشن وہ اہانت آمیز طریقے سے اس کو استعمال کر رہا ہے، وہ کوئی اس کے پریکٹیکل استعمال پہ نہیں جا رہا. مجھے بھی یہ لگا تھا لیکن جو حامد صاحب نے کہ ان ساری باتوں کے بعد نہ وہ اللہ تعالیٰ غصہ ہے. بیکار ہے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ حامد وسلم صاحب نے ایک چیز اس میں لکھی ہے نا کہ آخر میں ہاں کہ وہ اہل قوم سے بھی زیادہ ان کی مخالفت میں آگے بڑھ جاتا ہے. وہ ایکسکلوڈ کر رہے ہیں غامدی صاحب، وہ تو پھر جماعت میں جماعت نہیں آئے گا، پھر مکذبین نہیں آئے گا. لیکن وہ جن کو بھی زنیم کہا جا رہا ہے اگر وہ پوری جماعت سے نہ پیار کرے تو وہ زنیم ہونا اس کا کوئی وہ نہیں ہے کہ وہ قوم سے آیا اور اپنے آپ کو قوم کے ساتھ وہ کر لیا. اس میں مزید یہ ہے کہ وہ قوم مطلب مخالفت میں اب اس قوم سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے مخالفت کر رہا ہے وفاداری شو کرنے کے لیے. وہ جب اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن میں آتا ہے تو غامدی صاحب اور اسلائی صاحب کو پھر 2 ہی آدمی ملتے ہیں، تو وہ بھی ان کو روایات سے ہی لینا پڑتا ہے. تو وہ بھی اس مشکل میں پھنسے. انہوں نے ایک مسئلہ حل کر دیا کہ وہ اجتماعی طور پر سارے مہم اور انا بلوناہم یہ سارے الفاظ نکال کے اس نے وہ روایت کو تو انہوں نے اس کا مسئلہ حل کر دیا، لیکن دوسرے مسئلے میں وہ بھی پھنسے ہوئے. کس مسئلے میں؟
یہ جو ہمارے ذہن میں پڑا ہوا ہے اور یہ ان کے سامنے ہے. جماعت پہ زمین کیسے apply ہاں یہ میں نے نہیں دیکھو یہ تو وہ مانتے ہیں. یہ ساجد صاحب نے تو یہ ایکسپلینیشن دے دی. پھر جب میں نے یہی سوال اس سے کیا جو اظہار صاحب ہے، اظہار صاحب نے کہا کہ فی الحال یہ ہم سب کے ذہنوں میں یہ سوال پڑا ہوا ہے. یہی سیم. اچھا یہ سب سے بیسٹ ایکسپلینیشن ہے، یہی کہہ رہے ہو؟ نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک ہمارا ذہن مطمئن نہیں ہے. نہیں دیکھو ٹھیک ہے، لیکن جو سراؤنڈنگ میں جو آرگومنٹس ہیں وہ اپنی جگہ وہ بھی بڑے اسٹرانگ ہیں سراؤنڈنگ میں. نہیں ٹھیک ہے، میں ہم اس سے اتفاق کرتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. بہرحال یہ لیکن یہ تھوڑی سی جسٹیفیکیشن اس میں آ جاتی ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر فرد کے بارے میں یہ بات ہو، لیکن یہ کولیکٹیو ایک امپریشن جو ہے نا وہ ہمارے سامنے آ جاتا ہے. جی کسی شخص کا نام دیں، وہ بھی نام تو ہم نہیں. اگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جماعت ہے، جو ہمیں شروع میں کلیئر ہوگا کہ وہ جماعت each and every one of these qualities or characteristics are people who should stay away. اس کے اندر ہم ایڈ کرتے ہیں کہ وہ جو بے نسب لوگ ہیں، اس ساری باتوں کے بعد بے نسب بھی ہو، اگر ہم اس کو بے نسب مان رہے ہیں تو مشکل پیش آ رہی ہے تھوڑی سی. ہمیں تو آ رہی ہے، سمجھ آپ کو بھی آ رہی ہے، لیکن اگر میں اپنے لیے سوچ رہا ہوں جب نا اس کا ترجمہ انگلش میں کسی نے کیا ہوا ہے کہ objects that appear without invitation. وہی ہے. تو اس کو اگر ہم جنیرک ہی رکھیں، کیا مطلب ہے اس میں؟ کہ وہ جو چیز ہے جو کہ بغیر پیراسائٹ جن کہا جاتا ہے، پیراسائٹ کہا جاتا ہے نا. اس کو دیکھیں کہ ایسے لوگ جو کہ ساری یہ برائیاں کر رہے ہیں اور وہ معاشرے کے اندر پیراسائٹ بن گئے ہیں، جی اس کو ہم جنرلائز کر دیں تو پھر جماعت پہ اپلائی کرنا آسان نہیں. تو یہ تو گامی صاحب نے بھی یہاں لکھا ہے، یہ پیراسائٹ کا یہ پہلو ہے. وہ یعنی اصلاً قوم میں سے نہیں ہے. اس سے جس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے وہ یہ ہے کہ ان میں کچھ احساس قہتری کے مریض اور خود اعتمادی سے محروم طفیلی بھی ہیں. یہ وہی بات ہے جو آپ کر رہے ہیں. طفیلی میری پیراسائٹس طفیلی یہ ہیں جو اگرچہ قوم میں سے نہیں ہیں لیکن اس کے مدعی بنے ہوئے ہیں. چنانچہ آپ ہاں نہیں دیکھو الفاظ کا جو در و بست ہے نا اس سے باہر نہیں نکلنا. یوں ہی آپ باہر نکل کے بات کرتے ہیں تو اس الفاظ کے معنی اور مفہوم سے چیز وہ ایکسٹرا ہو جاتی ہے. یہاں پرابلم یہ ہے ان دونوں اصحاب کے ساتھ، غامدی صاحب اور یعنی اصلاحی صاحب کے ساتھ، وہ لفظ کے مفہوم سے باہر نہیں نکلتے. آپ سے ایگری نہیں کر سکتے. مفہوم تو ہے ہی جنرک، آپ نے کہا ہے. نہیں ویسے میں پوری طرح اس پہ سوچا نہیں ہے، لیکن ساتھ سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو بات ہو رہی ہے مزید یہ کیا یہ آخری پتھر دل ہے اس پہ اپلائی ہو سکتی ہے سب کے بجائے، کہ کچھ لوگ ان میں ایسے بھی ہیں جو پتھر دل ہیں، مزید یہ کہ ہاں دیکھو یہ میں نے پہلے ہی کہا ہے، یہ تو میں پہلے ہی کہا ہے کہ دیکھیں کہ یہ جو کریکٹرسٹکس ہیں یہ کسی میں بہت زیادہ کسی میں کم ہیں، لیکن جس میں یہ آخری کریکٹرسٹک ہے جی پتھر دل ہے جی اس پر مزید یہ کہ بے اصل ہے، کیا یہ صرف اس پہ اپلائی اس پہ بھی ہو سکتی ہے، یعنی اس کو بریکٹ کر دیں کہ یہ اسی کے لیے ہے. جو بات ہو رہی ہے نا اسی کے لیے جی جو باقی سب پہ نہیں ہے، جو اسی پہ اپلائی ہو رہی ہے جو آخر میں بات ہے. لیکن اس کو آپ کی ایک کیوں کہتے ہیں پھر ایک سے زیادہ؟ ہاں پاسبل ہے. اینڈ ابو آل مین اینڈ اگنوبل. وہی مین اینڈ وہی بعد ازالی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مور اوور ان ایڈیشن ٹو دیٹ. یہ کیا یہی ہے. ولید بن مغیرہ کا نام لیا. اچھا نام لیا یہ مسئلہ ہے، سب کو درد مسئلہ ہے. بہرحال یہ ایک جو ہے نا چیز آپ کے سامنے رہنی چاہیے. اچھا وہ کیونکہ رسول اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون لوگ ہیں تاریخ میں؟ جماعت اصل لوگ ہیں، قبائلی سرداران، ان کو بیسل تو آپ کہہ ہی نہیں سکتے. مجھے وہ اپنی نسب پر فخر کر رہے ہیں، وہ ان کا ایک پوری تاریخ ہے ان کی عظمت کی، قریش سے ہیں. ان کو آپ جب ایسے ہی اصل بول دو گے قریش تو اپنے آپ کو کسی چیز سے ایسوسیٹ کرنا نکل جائے گا، آپ کے پورے بیک گراؤنڈ سے نکل جائے گا. تو یہ ہمارے مفسرین کے سامنے مسئلہ درپیش ہے. وہ کہہ رہے ہیں یار اللہ تعالیٰ نے جملہ کیوں استعمال کیا ہے، اس لیے وہ ایکسکلوڈ کرتے ہیں. تو انہوں نے ایکسکلوڈ کیا ولید بن مغیرہ کو. یہی مسئلہ غامدی صاحب کا بھی ہے، اس کو بھی ایکسکلوڈ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس کو لفظ کو وہ صحیح جگہ پر بٹھا دیتے ہیں. کہتے ہیں ہاں بھائی یہ وہ لوگ ہیں جو بے نسل لوگ تھے، ان کے اندر وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بن رہے، تو وہ لوگ اس میں تو وہ بھی ایکسکلوڈ ہی کر رہے ہیں پورے سسٹم سے. دونوں کوئی مسئلہ درپیش ہے. بہرحال اس میں سے ایک چیز سیٹلڈ ہے، وہ طے ہے کہ یہ اصل میں ان کی کوئی اخلاقی بیماری ہے.
یہ تو ہے، لیکن جو الزام آتا ہے قرآن مجید کے اوپر کہ یہ ان کو حرامی کہا ہے، یہ کہا ہے، اللہ معاف کرے، وہ بیسیکلی یہاں پہ وہ بات سرے سے ہے ہی نہیں ہے۔ اگر کسی نے غلطی سے ہمارے یہاں اردو میں انگلش میں ٹرانسلیشن کیا ہوا ہے یا عربی میں بھی ولد الزنا کا لفظ استعمال کیا ہے تو انتہائی غلط لفظ استعمال کیا ہے، وہ یہاں پہ لفظ ہے ہی نہیں ہے۔ دوسرا معنی ہے وہ اس کے اوپر کتنا آپ کا دل مطمئن ہوتا ہے وہ اپنی جگہ درست ہے، کہ کیا ایشو ہے کیا نہیں ہے، ظاہر ہے کہ ہم لفظوں سے باہر نکلنا نہیں ہے۔ اگر آپ لفظوں کے اندر رہیں گے تو اس کا یہی مفہوم اور یہی جو ہے نا مطلب جو ہے نا اس اندر رہے گا، لفظوں سے باہر نکل جائیں گے تو پھر پرابلم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد یہ بھی سیٹل چیز ہے جو ان دونوں بزرگوں نے کہی ہے، وہ یہ کہ یہ ایک بحثیت مجموعی ان سب کا رویہ ہے۔ یہاں پہ اس چیز کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ شروع میں مکذبین کا لفظ آیا، درمیان میں کلہ کا لفظ آ گیا ہے، اور آخرت میں پھر جو ہے نا بلاؤنہم کا لفظ آیا ہے، تو ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے۔ یہ بحثیت مجموعی پوری جماعت کے لیے ہے، یہ چیزیں سیٹلڈ ہیں۔ باقی تھوڑا بہت جو ہے نا شیڈ اگر کہیں ہوتا ہے تو وہ تو رہے گا، وہ جس طرح آپ لوگ جو ہے نا کہہ رہے ہیں یہ رہے گا۔ اصل چیز یہ کہ جو پیچھے پیغمبر رحمت کے ساتھ جو ہے نا جو تقابل کیا جا رہا ہے، یہ انتہائی جو ہے نا قدم قدم پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ دونوں تصویریں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں۔ اسی چیز کو ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں جو ہے نا کنٹینیو رکھیں گے۔ آج کا یہ سیشن ہم ختم کرتے ہیں آیت نمبر 13 پہ، اور انشاءاللہ باقی ہم بعد میں پڑھ رہے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی بات چل رہی ہے نا؟ جی ایسے ہی مکمل نہیں ہوئی، 16 تک چلے گی۔ آج تو کچھ نہ کچھ کر ہی لیا ہم نے کور